السلام علیکم۔ ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے ریڈ روز نے۔ ناول کا نام ہے عجب تقاضے ہیں چاہتوں کے۔ مصنفہ ہیں سیما شاہد۔ قسط نمبر 6۔ 1 گھنٹے تک پنچنگ بیگ پر باکسنگ کی پریکٹس کر کے اس نے اپنے جذبات ٹھنڈے کیے تھے۔ ٹراؤزر کے اوپر بلیک بنیان میں اس کے ورزشی بازو پسینہ پسینہ ہو رہے تھے۔ تولیہ گلے میں لٹکائے وہ نیچے اترا تو سامنے کچن میں ابرش کو دیکھ کر چونک گیا۔ وہ بھلا کہاں اس وقت اپنے کمرے سے نکلتی تھی؟ جوس! بڑے مصروف انداز میں اس نے جوس کا گلاس لا کر اس کے ہاتھ میں تھمایا اور واپس کچن میں چلی گئی۔ وہ حیرت سے کبھی اپنے ہاتھ میں پکڑے جوس کو تو کبھی کچن میں ناشتہ بناتی ابرش کو دیکھ رہا تھا۔ کہیں اس نے اس جوس میں کوئی زہر تو نہیں ملایا؟ وہ بڑبڑایا، پھر گلاس کو لبوں سے لگاتے ہوئے اپنے کمرے میں تیار ہونے چلا گیا۔ آج اس کا شوٹ بھی تھا، وقت پر پہنچنا ضروری تھا۔ تیار ہو کر وہ ہاتھ میں اپنا آرڈر کیا ہوا پیکٹ لے کر لیونگ روم میں آیا، جہاں فرائی انڈا اور ٹوسٹ کا ناشتہ اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ آپ کا ناشتہ؟ وہ بڑی شرافت سے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ فارس نے اسے گھورا جو اسے صبح سے شوق پر شوق دیے جا رہی تھی۔ کیا یہاں پر دیسی گھی مکھن ملتا ہے؟ حسب معمول الگ جواب ملا۔ سب ملتا ہے، کیوں؟ بس پھر 10-20 کلو دیسی گھی اور مکھن لا دے آج ہی۔ 10-20 کلو؟ وہ حیران ہوا۔ کیوں، کم ہے کیا؟ لیو اٹ، لا دوں گا۔ تم یہ دیکھو، میں نے خاص تمہارے لیے منگوایا ہے۔ اس نے سائڈ پر رکھا پیکٹ اس کی سمت بڑھایا۔ میرے لیے؟ وہ اشتیاق سے بولتی ہوئی پیکٹ کھولنے لگی اور پھر اس کے چہرے کے تاثر بدلنے لگے۔ یہ کتابیں؟ وہ مرے مرے لہجے میں بولی۔ میں چاہتا ہوں تم اپنی پڑھائی شروع کرو۔ جب اسکول میں ایڈمیشن شروع ہوں گے تو وہ بھی کروا دوں گا۔ تب تک تم گھر میں تیاری کرو، فارس نے مصروف انداز میں کہا، اور اس پر تو جیسے مرگ کی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ سامنے بیٹھا ہوا شخص بار بار اپنی حرکتوں سے اس کا دشمن ثابت ہو رہا تھا۔ بھلا کوئی کسی خوبصورت لڑکی کو کتابیں بھی گفٹ کرتا ہے؟ اسے اب فارس کی ذہنی حالت پر شبہ ہو رہا تھا۔ کوئی لیپ ٹاپ ہوتا ہے، جیولری ہوتی ہے، شوز یا ڈریس ہوتا ہے، مگر کتابیں؟ اتنے سنگین جرم پر وہ فارس کو معاف کرنے والی نہیں تھی۔ ایڈ شوٹ ختم ہونے پر پیک اپ کے بعد وہ سمپل بلو جینز کے اوپر ہاف سلیو سفید ٹی شرٹ میں اپنے بالوں کو انگلیوں سے درست کرتا ڈریسنگ روم سے نکلا۔ سر، کوئی آپ سے ملنے آیا ہے؟ اسپاٹ بوائے اس کے پاس آیا۔ اوکے، کدھر؟ اس نے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے سوال کیا۔ سر، وہ میم آپ کا باہر وینٹی وین کے پاس ویٹ کر رہی ہیں، اسپاٹ بوائے نے دانت نکالتے ہوئے اطلاع دی۔ وہ سر ہلاتے ہوئے اسٹوڈیو کی پارکنگ میں آیا۔ سامنے ہی خوبصورتی اور دلکشی کا حسین سنگم لیے فہمہ زبیر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ہائے! اس نے فارس کو دیکھتے ہی ہاتھ ہلا کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ بھی چہرے پر سنجیدگی لیے اس کی سمت بڑھا کہ جو بھی تھا، یہ لڑکی اس کی وجہ سے ہرٹ ہوئی تھی۔ حالانکہ قصور فارس کا نہیں تھا، پر وہ فہمہ کے لیے برا فیل کرتا تھا۔ ہیلو، تم یہاں کیسے؟ اس نے اپنے ازلی اکھڑ انداز میں پوچھا۔ بس یوں ہی، تمہاری یاد آ رہی تھی تو ملنے چلی آئی۔ لاسٹ منتھ کئی بار تمہارے فلیٹ بھی گئی پر تم نے دروازہ ہی نہیں کھولا، تو سوچا آج ادھر ہی مل لیتی ہوں۔ وہ ہوا سے اڑتے اپنے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے بولی۔ میری فیملی کے کچھ ایشوز تھے، انہیں سارٹ آؤٹ کرنے پاکستان گیا ہوا تھا۔ وہ لگے بندے انداز میں بات کر رہا تھا۔ خیریت؟ تمہارے پیرنٹس تو ٹھیک ہیں؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ ٹھیک ہے نا، اف یو ایکسکیوز می، مجھے کچھ کام ہے۔ اس نے شائستہ انداز میں بات ختم کی اور اپنی کار کی طرف بڑھا۔ فارس! فہمہ نے اسے پکارا۔ نیو یارک ایک بہت بڑا شہر ہے، اس شہر میں ہزاروں لوگ رہتے ہیں، روز ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، لیکن ہمارے دل یوں ہر کسی کے لیے بے قرار نہیں ہوتے۔ پتہ نہیں کیوں، پر مجھے لگتا ہے جیسے ہماری قسمتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ وہ بولتے بولتے اس کے نزدیک آئی اور بڑی توجہ سے اس کے دراز قد وجیح چہرے کو مزید مردانہ وجاہت عطا کرتی ہلکی ہلکی ابھری ہوئی گھنی شیو اور ماتھے پر بکھرے بالوں کو بغور دیکھا۔ کاش یہ شاندار مرد میرا ہوتا، اس کے دل سے ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ فارس نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ ہلایا تو وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے ایک زخمی سی مسکراہٹ چہرے پہ لیے پیچھے ہٹی۔ یو لک ڈیشنگ ایز آلویز، وہ گہرے لہجے میں بولی، آنکھوں میں کھو دینے کی جلن تھی۔ تھینکس، فارس نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ فہمہ زبیر کی توقعات بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ صرف تھینکس؟ فارس، تمہیں میں تو اتنی بھی کرٹسی نہیں کہ بدلے میں دل رکھنے کے لیے ہی صحیح کم از کم میری تعریف بھی کر دو، لیکن تم تو شاید مجھ سے ڈرنے لگے ہو۔ وہ زبردستی ہنسی۔
ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب بس اپنی اپنی سوچ کی بات ہے۔ چاہو تو نیگیٹو سوچ لو، چاہو تو پازیٹیو۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو بتاؤ ہمارا ریلیشن آگے کیوں نہیں بڑھ سکتا؟ آئی نو کہ تمہارا نکاح ہوا تھا، مگر تم سے دور رہ کر مجھے احساس ہوا کہ… وہ بولتے بولتے رکی۔ میں تمہاری دوسری بیوی بننے کے لیے ایگری ہوں، کیا تم مجھے اپنی وائف بنانا چاہو گے؟ وہ آنکھوں میں امید لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنی مشکل سے اپنی انا کو مار کر اس نے فارس سے یہ سوال کیا تھا، یہ وہی جانتی تھی۔ کتنے ماہ سے اس کو بھولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر جو دلوں میں اتر جاتے ہیں انہیں نکالنا ممکن نہیں۔ جواب دو فارس۔ فہمہ۔ وہ 2 قدم آگے آیا۔ تم ایک بہت اچھی لڑکی ہو۔ یو ڈیزرو بیٹر دین می، جو صرف تمہارا ہو، اور اچھی لڑکیاں یوں خود کو عرضہ نہیں کرتی۔ میرے دل میں تمہارے لیے بہت عزت ہے، لیکن محبت… اس کے لبوں پر ایک سیکنڈ کو مسکراہٹ ابھری، جیسے کوئی من پسند چہرہ نظروں میں سما گیا ہو۔ محبت مجھے صرف اپنی من پسند وائف سے ہے، جو اب میرے گھر میں میرے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی بات نے فہمہ کے دل کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ یعنی اس کی بیوی گھر آ چکی تھی، وہ اپنی لائف شروع کر چکا تھا۔ یو نو فارس، تم بہت اچھے ہو، ورنہ تم آسانی سے مجھے اور اپنی وائف دونوں کو چیٹ کر سکتے تھے۔ بس اب میرے لیے دعا کرنا کہ مجھے بھی تمہارے جیسا چاہنے والا مل جائے، میں آگے بڑھ سکوں۔ وہ اپنی بات ختم کر کے پلٹی اور تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف چلی گئی کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ فارس اس کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو دیکھے۔ شوٹ سے فارغ ہو کر وہ گھر پہنچا اور پینٹ ہاؤس کے دروازے پر کھڑا گھنٹی بجا رہا تھا، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ تنگ آ کر اس نے اپنی جیب ٹٹول کر چابی نکالی، دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ فل ایگزاسٹ فین کی آواز گونج رہی تھی اور سامنے اوپن کچن کے اندر ابرش بی بی دوپٹہ کمر پر باندھے لہک لہک کر گانا گاتے ہوئے کچھ تلنے میں مگن تھی۔ میں تیری دشمن، دشمن تو میرا، میں ناگن تو سپیرا۔ اف، یہ لڑکی تو گانے بھی دشمنی والے گاتی ہے۔ وہ جھرجھری لیتا ہوا خاموشی سے اندر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ فریش ہو کر کپڑے بدلنے کے بعد وہ تھوڑا آرام کرنے کے ارادے سے تکیہ سیدھا کر کے لیٹا تھا، جب اس کے کمرے کا دروازہ دھڑام سے کھلا اور ہاتھ میں سموسے کی پلیٹ لیے ابرش کمرے کے دروازے پر نمودار ہوئی۔ صرف فارس، میں ٹیرس پر جا رہی ہوں۔ کیوں؟ وہ سیدھا ہوا اور ابرش کو دیکھا، جو اس وقت گلابی ٹراؤزر قمیض کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ گلے میں ڈالے، اپنے لمبے بالوں کی گھنی چوٹی کو آگے ایک کندھے پر ڈالے بالکل کسی پلاسٹک کی گڑیا سی لگ رہی تھی۔ اوپر سے اس کے کیوٹ پھولے پھولے سے سرخ گال۔ اب یہ اس طرح سامنے آیا کرے گی تو… اس نے خود پر قابو پایا۔ اس وقت اوپر جانے کی کیا تک ہے؟ اس نے ٹوکا۔ اوپر؟ اس نے فارس کو گھورا۔ اوپر جائیں میرے دشمن، یہ کوئی میرے اوپر جانے کی عمر ہے؟ ابھی تو میں نے وکیل بننا ہے، کچھ لوگوں کو جیل کرانی ہے، پھر بہت سی شاپنگ کرنی ہے، اور میری شادی بھی تو ہونی ہے، اور آپ مجھے اوپر بھیج رہے ہیں۔ اس نے جواباً پوری تقریر کر ڈالی۔ میرا مطلب اس وقت اتنا تیار ہو کر ٹیرس پر کیوں جا رہی ہو؟ اس نے تحمل سے پوچھا۔ دیکھیں صرف فارس، اب ہر وقت گھر میں رہ رہ کر میں بور ہو جاتی ہوں۔ مجھے بھی ہوا، پانی، دھوپ چاہیے، اس لیے اب میں شام ٹیرس پر گزارا کروں گی۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے جانے لگی، 2 قدم چلی، پھر پلٹ کر دروازے پر آئی۔ ویسے پوچھنا تو نہیں چاہیے، لیکن کیونکہ آپ میرے بڑے بزرگ ہیں اس لیے… وہ شرارت سے بولتی ہوئی کمرے کے اندر آئی اور اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پلیٹ آگے کی۔ سموسہ کھائیں گے؟ فارس نے پلیٹ کو دیکھا جہاں تیل میں تربتر 6 عدد سموسے رکھے ہوئے تھے۔ نہیں، میں اتنا آئلی فوڈ نہیں کھاتا۔ وہ صاف انکار کر گیا کہ اس کی فٹنس اسے اتنے تیل میں تیرتے ہوئے سموسے کھانے کی پرمیشن نہیں دیتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تو چلی ٹیرس پر، ذرا آس پاس پڑوس کے لڑکے لڑکیوں کو سموسے کھاتے ہوئے دیکھوں گی۔ سنا ہے یہاں کے لڑکے… فارس کی آنکھوں میں سرد مہری اترتی دیکھ کر وہ رکی۔ میرا مطلب یہاں کے لڑکے اور لڑکیاں بہت سمارٹ ہوتے ہیں، شاید کوئی پڑوسی مجھے بھی پسند آ جائے۔ اس کی بات سن کر فارس تپ کر کھڑا ہو گیا۔ تم آخر کرنا کیا چاہتی ہو؟ اس نے تلخی سے پوچھا۔ بھائی، مجھے دوست بنانے ہیں جو میرے ساتھ سموسے کھائیں، گھومیں پھریں، باتیں کریں۔ وہ مسکرا کر اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ لاؤ 2 سموسہ۔ اس نے اپنا ہاتھ پلیٹ کی طرف بڑھایا۔ ہرگز بھی نہیں، ابھی کچھ دیر پہلے میرے سموسے کھانے سے انکار کر کے آپ نے ان کی توہین کی ہے، اس لیے اب ان خوبصورت خوش اخلاق سموسوں پر آپ کا کوئی حق نہیں۔ وہ رکھائی سے بولتی ہوئی اس کے کمرے سے نکل کر آرام سے پینٹ ہاؤس کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر ٹیرس پر آ گئی۔
دیوار کی کناری پر پلیٹ رکھ کر وہ اب دلچسپی سے آس پاس دیکھ رہی تھی، جب اچانک سے اس کے عین پیچھے سے فارس کا ہاتھ نمودار ہوا۔ اس نے پلیٹ سے ایک سموسہ اٹھایا اور دیوار کی پشت سے ٹیک لگا کر ابرش کی سمت منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ آپ؟ ابرش اسے دیکھ کر حیران ہوئی، جو اپنے ہاتھ میں پکڑے سموسے کا ایک بائٹ لے کر اس سے ابرو چکا کر سوال کر رہا تھا۔ یہ کیسا فضول سا سموسہ ہے؟ تم نے اس میں آلو نہیں ڈالا کیا؟ وہ سموسے کا باریک بینی سے جائزہ لے رہا تھا۔ آلو کے کچن میں آلو؟ وہ بے ساختگی سے بولتی ہوئی رکی۔ میرا مطلب آپ کے کچن میں آلو نہیں تھے، اس لیے میں نے اس میں مکھن اور چیز ڈالا ہے۔ آپ کو نہیں کھانا تو لائیں میرا سموسہ واپس کریں۔ ابرش نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ سے سموسہ چھیننا چاہا، پر فارس نے اپنا ہاتھ بلند کر لیا۔ ابرش کا قد بھی اچھا خاصا لمبا تھا، لیکن 6 فٹ کے فارس کے اوپر اٹھے ہاتھ سے سموسہ چھیننا مشکل تھا۔ وہ اچک اچک کر کوشش کرتی ہوئی اس کے خاصے نزدیک آ گئی تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فارس نے اپنے دل میں شدت سے اٹھتی ہوئی خواہش پر لبیک کہا اور اس کے سرخ پھولے ہوئے گال کو چوم لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ اپنے ہاتھ سے گال کو رگڑتی ہوئی پیچھے ہوئی۔ میں کوئی آپ کی چھوٹی سی بیٹی ہوں جو ایسا کیا؟ ابرش کی بات سن کر فارس کے حلق میں سموسہ اٹک گیا۔ سارے رومانس، ساری فیلنگ پر ابرش نے ٹھنڈا پانی پھینک دیا تھا۔ ابرش، بولنے سے پہلے کبھی سوچ بھی لیا کرو۔ وہ ناگواری سے اسے ٹوک گیا۔ اچھا چھوڑیں سب، یہ لیں ایک سموسہ اور کھائیں، پھر ہم باتیں کرتے ہیں۔ اس نے بڑے پیار سے ایک اور سموسہ اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ آخر فارس کو کھلا کھلا کر موٹا کرنے کی قسم کھائی تھی محترمہ نے۔ صرف فارس، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ وہ بڑے آرام سے ٹیرس کی دیوار کے ساتھ فرش پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ وہ بھی اس کا دوستانہ انداز دیکھ کر اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا تھا اور بڑی مشکل سے سموسہ کھا رہا تھا۔ چیز مکھن سے بنا سموسہ کھانے میں بہت ذائقے دار تھا، لیکن کیلوریز یقیناً آج اسے اپنے جم میں 2 گھنٹے زیادہ گزارنے تھے۔ ایک اور لینا؟ ابرش نے پلیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، اب مزید کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ ہاتھ میں پکڑا آدھا کھایا سموسہ بھی واپس رکھتے ہوئے بولا۔ اچھا بتائیں، کیا میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ وہ دوبارہ اپنے ٹریک پر آئی۔ ہاں پوچھو، اس نے اجازت دی۔ ویسے اگر اجازت نہ بھی دیتا تو کون سا اس نے رک جانا تھا۔ آپ کی لائف اتنی بورنگ کیوں ہے؟ کیا کسی لڑکی نے آپ کو گھاس نہیں ڈالی؟ یا پھر کوئی بریک اپ شریک اپ ہو گیا ہے؟ وہ آخر میں تجسس بھرے لہجے میں بولی۔ ایسا کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیا تمہیں مجھے لے کر کچھ شبہات ہیں؟ فارس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ شاید یہ سمجھتی ہے کہ میں باہر ہوں تو میری گرل فرینڈز ہوں گی، اسی لیے مجھ سے کتراتی ہے۔ اس کے ذہن میں سوچ آئی اور اسے ابرش کی معصومیت پر پیار سا آ گیا، جو اسے لے کر اپنے دل میں نہ جانے کیا کیا خدشات پالے ہوئے تھی۔ لیکن اسے کیا پتا تھا کہ ابرش بھی خدشات پالنے والوں میں سے نہیں، بلکہ خدشات دینے والوں میں سے ہیں۔ آپ سے اچھی تو میری زندگی ہے، جس میں کم سے کم رمیز جی تو ہیں۔ اس نے شرما کر بل کھا کر پاکستانی ہیروئن مات دیتے ہوئے نزاکت سے دوپٹہ مروڑا۔ ابرش، فارس نے اسے گھورا۔ وہ واقعی اس نام سے اب حسد کرنے لگا تھا۔ اگر رمیز اس کے سامنے آ جاتا تو پکا اس نے اسے زندہ نہیں چھوڑنا تھا۔ آپ کی تو کوئی گرل فرینڈ بھی نہیں ہے اور ہونے کے چانسز بھی کم ہیں۔ آخر کون آپ جیسے کھڑوس کی گرل فرینڈ بننا چاہے گی، جو ایک پلیٹ سموسے بھی نہیں کھا سکتا؟ انتہائی تعصب سے سر ہلاتے ہوئے ابرش نے پلیٹ اٹھائی اور کھڑی ہو گئی۔ لائف بورنگ ہے تو اس کا مطلب میں گرل فرینڈ بنا لوں؟ فارس بھی ٹراؤزر جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں تو اور کیا، گرل فرینڈ ہوگی تو وہ آپ کو باہر گھومنے لے کر جائے گی، باتیں کرے گی، اور پتہ ہے وہ شاید آپ کو انسان بھی بنا دے۔ ابرش نے مسکراتے ہوئے کہا اور نیچے جانے کے لیے سیڑھیوں کا رخ کیا۔ میری گرل فرینڈ کو کیا تم برداشت کر لو گی؟ فارس نے جاتے ہوئی ابرش کو بازو سے پکڑ کر روکا، پلیٹ اس کے ہاتھ سے لے کر سائڈ پر رکھی اور اس کے نزدیک آ کر اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں میں جھانک کر گمبھیر لہجے میں پوچھا۔ چھوڑے مجھے۔ وہ بگڑے ہوئے تیوروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں یہاں گرل فرینڈز بنانے نہیں آیا تھا۔ میرے باہر آنے کا مقصد صرف پڑھائی کرنا، ڈگری حاصل کرنا اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونا تھا، اس نے سمجھایا۔ کیوں؟ اس سے پہلے آپ کس کے پیروں پر کھڑے ہوتے تھے؟ ابرش نے بازو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے طنز کیا۔ کیا بات ہے ابرش، ابھی تک ناراض ہو اپنے دوست سے؟ وہ بڑی توجہ سے فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اس سے بڑھ کر دنیا میں اسے اور کوئی کام نہ ہو۔ میں بھلا آپ سے کیوں ناراض ہونے لگی؟ میرا آپ سے ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وہ اس کی نظروں کے ارتکاز سے چڑ سی گئی تھی۔ ایک ہاتھ سے اپنا بازو اس کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی تو وہ اس کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر بے ساختہ ہنس پڑا۔ وہ بالکل کوئی انتہائی ناراض اور کمسن بچے کی طرح خفا ہو رہی تھی۔
تم بور ہو رہی تھی نا، آؤ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، کچھ اپنی، کچھ تمہاری، کچھ ہماری۔ وہ اب اسے مکمل اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ گررائی۔ اچھا، لیکن میرا دل تو تم سے باتیں کرنے کا چاہ رہا ہے، اور دل کا کیا ہے؟ وہ تو جب سے تم آئی ہو عجیب عجیب سی خواہشیں کرنے لگا ہے۔ اس کی بات سن کر ابرش کے رخساروں پر سرخی امڑنے لگی تھی۔ وہ اس کی قربت میں شرما رہی تھی، پلکیں جھکی ہوئی تھیں۔ اس کی حالت اس وقت ایک ایسی ہرنی کی سی تھی جو اپنی ساری چوکڑی، ساری شرارتیں بھول کر رہ گئی ہو۔ فارس کے لیے ابرش کا یہ شرمایا گھبرایا سا روپ خاصا دلچسپ تھا۔ پھپھو ٹھیک کہتی تھی، بڑی عمر کے انکلز ٹھرکی ہو جاتے ہیں، بچیوں کو ان سے بچ کر رہنا چاہیے۔ اس نے خود پر قابو پا کر فرزانہ پھپھو کا اقوال زرعی سنایا۔ تم نہیں سدھرو گی، فارس نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ اف، اب یہ پلیٹ پکڑے اور میرے لیے ذرا کم کیلوریز والا پیزا آرڈر کر دیجیے گا، پیاز، چکن، مشرومز اور ایکسٹرا چیز کے ساتھ، اور ہاں 2 کین کوک بھی۔ میں ذرا اپنی ڈگری کا بندوبست کر کے آتی ہوں۔ وہ سائیڈ سے پلیٹ اٹھا کر فارس کے ہاتھ میں تھما کر نیچے بھاگ گئی کہ اسے اس وقت سے جب فارس نے اپنی ڈگری کا ذکر کیا تھا تب سے اپنی انٹر کی ڈگری یاد آ رہی تھی، جیسے خریدنے کی عظیم خواہش وہ اپنے شہری بھائی سے کر چکی تھی۔ اب انہیں یاد بھی تو دلانا تھا۔ دوسرا، اس وقت فارس کے سامنے کھڑے رہنا بھی مزید غصہ دلا سکتا تھا۔ فارس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ کو دیکھا اور نیچے کچن میں چلا آیا۔ اب اسے اپنی بیوی محترمہ کے لیے پیزا آرڈر کرنا تھا، کم کیلوریز والا، ایکسٹرا چیز کے ساتھ۔ فہمہ گھر پہنچی تو لان میں زبیر صاحب اور عروہ کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ عروہ آپی، آپ؟ وہ جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے گلے لگی۔ ان دونوں کی عمروں میں بمشکل 2 سال کا فرق تھا۔ کب آئیں؟ اور پاپا آپ نے مجھے کال کیوں نہیں کی؟ اس نے شکوہ کیا۔ اگر میں تمہیں بتا دیتا تو پھر تمہارا یہ پیارا سا سرپرائز چہرہ کیسے دیکھتا؟ زبیر صاحب نے پیار سے اسے دیکھا۔ چلو اندر چل کر باتیں کرتے ہیں۔ عروہ نے کرسی سے اٹھ کر فہمہ کو ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ انکل کہہ رہے تھے کہ تم کسی کو پسند کرتی ہو اور وہ تمہارے لیے انٹرسٹڈ نہیں ہے، شاید میریڈ ہے۔ وہ اس کے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ جی، اس نے آہستگی سے حامی بھری۔ مجھے اس کا نام بتا دو، میں دیکھتی ہوں۔ رہنے دیں آپی، محبت میں عزت ضروری ہے، مجھے کسی کے زبردستی گلے نہیں پڑنا۔ وہ مجھے پسند ہے، ہمیشہ پسند رہے گا، لیکن وہ خوش رہے بس اتنا کافی ہے میرے لیے، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میرا نظریہ تم سے الگ ہے، عروہ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ مجھے چھوڑیں، یہ بتائیں نیو یارک کیسے آنا ہوا؟ فہمہ نے سوال کیا۔ مجھے ایک ماڈل کی تلاش ہے اپنے ڈیڈ کے نئے پروڈکٹ کی کیمپین کے لیے، اسی لیے یہاں آنا ہوا، عروہ نے جواب دیا۔ کون ہے وہ خوش نصیب ماڈل جس کے لیے آپ لندن سے نیو یارک آئی ہیں؟ فہمہ نے اسے چھیڑا۔ بڑا ہی گڈ لکنگ ہے، مجھے تو بہت پسند آیا ہے۔ عروہ نے اپنے پرس میں سے میگزین نکالا۔ یہ دیکھو، ہینڈسم ہے نا؟ بس میں نے اسے ہائر کرنا ہے اور ڈیٹ بھی کرنا ہے، اور تم اس سلسلے میں میری ہیلپ کرو گی۔ شادی کے 6 ماہ بعد فائنلی حمزہ اسے نیو یارک اس کی گرینی کے پاس ملانے لے جا رہا تھا۔ گڈو اور پپو دونوں ہی ایئر پلین کے سفر میں بہت خوش تھے۔ دونوں نے اپنی اپنی ایئر ہوسٹس بھی سلیکٹ کر لی تھی، اور پورے سفر میں ان ایئر ہوسٹس نے بھی ان کیوٹ سے بچوں کو بہت انجوائے کیا تھا۔ 8 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد لندن ہیتھرو ایئرپورٹ پر 3 گھنٹے کا ٹرانزٹ تھا، پھر وہاں سے نیو یارک کی کنیکٹنگ فلائٹ تھی۔ مریم پپو کو واش روم لے کر گئی ہوئی تھی اور گول مٹول سا گڈو حمزہ کے ساتھ بیٹھا چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ لندن تھا جہاں گورے لڑکے لڑکیاں ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ گڈو ان میں اپنی فیورٹ سنگر سلینا کو تلاش کر رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ شاید وہ بھی ان گوری لڑکیوں میں سے ایک ہو جسے دیکھتے ہی وہ لو یو لائک اے لو سانگ بیبی گانا شروع کر دے گا۔ گڈو اپنی گردن اچکا کر چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ اس بھری دنیا میں چاکلیٹ کینڈی کے بعد خوبصورتی ہی اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ چاروں طرف دیکھتے ہوئے اچانک ہی اس کی نظریں خوبصورت منظر سے الجھ کر رہ گئیں۔ اس کے بالکل سامنے تھوڑے سے فاصلے پر ایک انتہائی خوبصورت سرخ و سفید لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جس کی گرین آنکھیں کرسٹل کی طرح چمک رہی تھیں۔ وہ لڑکی بالکل سنو وائٹ لگ رہی تھی، اس کے بال سنہرے تھے۔ دیکھنے میں وہ فارنر لگ رہی تھی مگر اس نے ڈریس پاکستانی پہنا ہوا تھا۔ وہ لڑکی بہت چپ چاپ اداس سی بیٹھی ہوئی تھی۔ او گاڈ، یہ گرل تو کرینا آنٹی سے بھی زیادہ پریٹی ہے، اور اتنی سی چھوٹی بھی۔ وہ بڑے سٹائل سے کرسی سے اٹھا، چپکے سے ایک نظر حمزہ پر ڈالی جو لیپ ٹاپ پر بیزی تھا، اور اپنی ٹی شرٹ اور نکر کو ہاتھ سے جھاڑتا وہ اس لڑکی کی جانب بڑھا۔ ہیلو بیبی سنو وائٹ، تمہارا ایپل کدھر ہے؟
اس نے پاس جا کر بڑے پیار سے اس لڑکی کو مخاطب کیا جو بمشکل 17 سال کی ہوگی۔ زویا جو اس وقت زوار کے ساتھ آئرلینڈ جا رہی تھی، اپنے سامنے ایک چھوٹے سے گول مٹول سرخ و سفید بچے کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ زوار اس وقت کافی شاپ پر سنیک لینے گیا ہوا تھا۔ بیبی کیا تم بولتی نہیں ہو؟ گڈو نے بڑی بے تکلفی سے اچک کر زویا کے برابر والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔ تم کون ہو اور تمہارے ممی ڈیڈی کدھر ہیں؟ زویا اتنے چھوٹے 5 سال کے بچے کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئی۔ ممی واش روم گئی ہے، اس نے مریم کا ذکر کیا جو ان دونوں سے خود کو ممی کہلانے کی بھرپور کوشش کرتی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ زویا نے سوال کیا۔ گڈو اکیلا۔ اکیلا؟ وہ یہ عجیب و غریب نام سن کر حیران ہوئی۔ وہ ابھی میری شادی نہیں ہوئی نا، اس لیے میں اکیلا ہوں۔ گڈو کے گال اپنی شادی کے ذکر پر شرم سے سرخ ہو گئے۔ شادی؟ زویا کو جھٹکا لگا۔ اس نے بغور اپنے ساتھ بیٹھے گول مٹول سے گڈو صاحب کو دیکھا جو نیکر شرٹ کے اوپر الٹی کیپ لگائے پیروں میں جاگر پہنے ہوئے تھا۔ وہ ایک بہت ہی پیارا صحت مند بچہ تھا۔ تم تو ابھی بہت چھوٹے ہو، اس کی سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہے۔ کچھ سوچ کر اس نے اپنا پرس اٹھایا۔ چاکلیٹ کھاؤ گے؟ زویا کا وہ بچہ بہت پیارا اور معصوم لگا۔ اس نے اپنے پرس میں سے کٹ کیٹ کا پیکٹ نکال کر گڈو کی طرف بڑھایا۔ میں تمہیں تھینک یو کہتا لیکن پیار میں نو سوری نو تھینک یو۔ اس نے جلدی سے پوری چاکلیٹ منہ میں بھر لی کہ کہیں وہ لڑکی واپس نہ لے لے۔ اسی جلدی کے چکر میں اس کے سفید گالوں پر بھی چاکلیٹ لگ گئی تھی۔ پیار نہیں بدھو، دوستی۔ دوستی میں نو سوری نو تھینک یو۔ زویا کو بھی اب اس سے بات کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ کیسی گرل ہو تم؟ تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ گڈو نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ اپنے ماتھے پر مارا۔ کیا نہیں پتا؟ ایک گرل اور ایک بوائے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، وہ شرما کر بولتے ہوئے زویا کے چوتھا طبق روشن کر رہا۔ تم ابھی بچے ہو بیٹا، ایک بھاری گمبھیر مردانہ آواز گڈو کے پیچھے سے ابھری۔ ایک 6 فٹ سے نکلتے ہوئے قد والا ہینڈسم سا انکل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ انکل؟ گڈو اپنی کرسی کے اوپر کھڑا ہو گیا۔ یہ کون ہے؟ میجر زوار نے آنکھوں کے اشارے سے زویا سے پوچھا، جس پر اس نے کندھے اچکا کر لا علمی کا اظہار کیا۔ آپ کو پتہ ہے جب 2 بڑے بات کر رہے ہوں تو بیچ میں نہیں بولتے۔ گڈو نے اسے حمزہ کے اقوال میں سے ایک سنایا جو وہ اکثر اپنی اور مریم کی پرائیویسی کے لیے انہیں سناتا رہتا تھا۔ 2 بڑے؟ زوار نے حیرت سے اس 3 ساڑھے 3 فٹ کے بچے اور زویا کو دیکھا۔ آپ چاہیں ڈسٹرب مت کریں، میں اپنی بیبی سے بات کر رہا ہوں۔ گڈو صاحب تو زویا پر مکمل فلیٹ ہو چکے تھے۔ تمہاری بیبی؟ میجر زوار نے اسے ایک ہاتھ سے پکڑ کر کرسی سے اٹھایا۔ اب وہ میجر زوار کے ہاتھ پر لٹک رہا تھا۔ چاچو؟ گڈو نے زور سے آواز لگائی، جسے سن کر حمزہ جو اپنے لیپ ٹاپ پر ای میلز چیک کر رہا تھا چونک گیا اور پھر تیزی سے ایک جست لگا کر میجر زوار کے سامنے پہنچا۔ یہ بچہ آپ کا ہے؟ میجر زوار نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ پلیز اسے نیچے اتاریں، حمزہ نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ ایئرپورٹ پر بچوں سے اس طرح لاپرواہی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ میجر زوار نے گڈو کو نیچے اتارا۔ چلو بیبی۔ وہ اترتے ہی تقریباً لڑکتا ہوا زویا کے پاس آ کر اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ کدھر؟ میجر زوار نے سوال کیا جبکہ حمزہ سر پیٹ کر رہ گیا۔ آخر گڈو میاں کی رنگین طبیعت سے بخوبی واقف تھا۔ انہوں نے مجھے چاکلیٹ دی اور چاکلیٹ تو اسپیشل پرسن کو دیتے ہیں نا، اور یہ والی بیبی تو بیوٹیفل بھی ہے، اور اس کی آئیز کرینا آنٹی سے بھی اچھی ہیں اور کلر بالکل سنو وائٹ جیسا ہے۔ اس نے زوار کو جواب دیا، پھر زویا کو دیکھا۔ بیبی میرے پاس بہت سارے ٹوائز ہیں، پلے اسٹیشن، لوڈو، کلرز۔ اس سے پہلے وہ اپنی مزید عمارت اور پراپرٹی بتاتا جو گیمز اور ٹوائز تھے، حمزہ نے تیزی سے اسے جکڑا اور اس کے منہ کو اپنے ہاتھ سے بند کر کے ان دونوں سے شائستگی سے معذرت کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ کتنا کیوٹ بچہ تھا، زویا نے تعریف کی، جسے سن کر زوار نے اسے گھورا۔ مسز زی، کبھی اپنے ہسبینڈ کی بھی تعریف کر دیا کرو، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کرتے ہوئے بولا۔ میجر سر آپ؟ زویا کی سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہے۔ اب وہ اس بچے کی طرح زوار کی تعریف تو کرنے سے رہی۔ لیٹس گو، ہماری بورڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ وہ زویا کے ہاتھ کو اپنی مضبوط گرفت میں لیا، اس کی جیکٹ درست کرتے ہوئے اس کے سر کو دوپٹے سے مزید ڈھک کر ایک نظر اس پر ڈال کر مطمئن ہوا اور آگے بڑھ گیا۔ 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ لندن سے نیو یارک جانے والی فلائٹ کی بورڈنگ شروع ہو چکی تھی۔ انہیں 2 سیٹس ایک ساتھ اور 2 برابر میں ملی تھیں۔ مریم تم گڈو کے ساتھ بیٹھ جاؤ، میں پپو کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، وہ پپو کو گود سے اتار کر ونڈو سیٹ پر بٹھاتے ہوئے بولا۔ ابھی وہ سیٹنگ ارینجمنٹ کر ہی رہے تھے
شارٹ اسکرٹ بلاؤز میں ملبوس شولڈر کٹ سلکی بالوں کو پونی میں جکڑے ایک خوبصورت لڑکی اپنا ٹکٹ ہاتھ میں لیے آئی اور 3 سینٹرز والی سیٹ پر نمبر دیکھتے ہوئے بیچ میں پپو کے برابر بیٹھ گئی، جسے دیکھ کر پپو میاں شرما گئے۔ چاچو خرگوش کی طرح سیٹ پر منہ پھلائے گڈو اب پلین کی سیٹ پر کھڑا ہو کر پپو اور اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جو دنیا جہاں سے بے خبر اپنے سیل فون پر لگی ہوئی تھی۔ چاچو مجھے پپو کے پاس جانا ہے، گڈو نے فوراً فرمائش کی۔ تم یہاں مریم کے ساتھ بیٹھو، میں پپو کے پاس جا رہا ہوں، حمزہ نے تحمل سے سمجھایا۔ بیبی، گڈو نے مریم کو دہائی دینے والے انداز میں پکارا۔ کیا ہوا میری جان؟ مریم جو ہینڈ کیری پکڑے ہوئے تھی اسے تیزی سے حمزہ کی طرف اچھالتے ہوئے گڈو کی طرف متوجہ ہوئی۔ بیبی دیکھو، چاچو مجھے پپو کے پاس نہیں جانے دے رہے، انہیں وہ نیکر والی گرل کے پاس بیٹھنا ہے۔ گڈو نے آگ لگائی۔ مریم نے آگے گردن کر کے دیکھا، شارٹ سکرٹ کو گڈو نکر کہہ رہا تھا۔ حمزہ، اس نے آواز لگائی۔ کیا ہوا؟ وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر آیا۔ تم وہاں اس کے پاس کیا کر رہے تھے؟ کڑے لہجے میں سوال ہوا۔ چاچو آپ کی شادی ہو گئی ہے، آپ اب گرلز کے ساتھ مت بیٹھا کریں، گڈو میاں نے نصیحت کی اور خود مچھلی کی طرح پھسل کر سیٹ کی سائڈ سے نکل کر اس حسینہ کے پاس جا بیٹھا جس کے ایک سرے پر پپو تھا، بیچ میں وہ خود اور آخری سرے پر گڈو۔ وہ اپنی سیٹ پر بیٹھ کر فارس کو سٹاک کر رہی تھی، اس کی ساری انفو پکس وغیرہ، جب کسی نرم روئی جیسے ہاتھ کا لمس اسے اپنے بازو پر محسوس ہوا۔ اس نے فوراً سیدھی طرف دیکھا، ایک 3 سال کا بہت ہی کیوٹ پھولے پھولے گالوں والا بچہ آنکھوں میں اشتیاق لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ بیبی، پپو میاں نے اسے پکارا۔ ویسے بھی ان دونوں بھائیوں کو ہر خوبصورت لڑکی اپنی بیبی لگتی تھی۔ واٹ دا ہیل، وہ بڑبڑائی جسے سن کر گڈو کی آنکھیں جگمگا اٹھیں، جیسے کوئی من پسند چیز سامنے آ گئی ہو۔ تم بچ ہو نا؟ کتنے منتھ بعد بچ کو دیکھا۔ اس کی بات سن کر پپو کلکاریاں مار کر ہنسنے لگا اور عروہ کی آنکھوں سے انگارے نکلنے لگے۔ بچ آنٹی، آپ بچ کیوں ہیں؟ اگلا سوال عروہ کے سر جلتی کے تیل کا کام کر گیا تھا۔ ٹیک آف ہو چکا تھا، فلائٹ فل تھی، وہ سیٹ بھی بدل نہیں سکتی تھی۔ بچ آنٹی، آپ کا نکر بورنگ ہے، میرا دیکھیں، اس پر آئرن مین بنا ہوا ہے۔ پپو نے اس کے شارٹ سکرٹ کی ایسی کی تیسی کی۔ چھٹی کا دن تھا، فارس آج صبح سے گھر میں تھا، آج اتفاق سے اس کا اپنا کوئی بھی اپائنٹمنٹ نہیں تھا اور اب وہ اپنی روٹین کی ایکسرسائز سے فارغ ہو کر بہت دیر سے سستی سے صوفے پر بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا، ساتھ ساتھ ابرش کی روٹین بھی چیک کر رہا تھا۔ صبح اٹھ کر اس نے ناشتہ بنایا، پھر تھوڑی بہت گھر کی صفائی کی کہ بقول ابرش وہ گندے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ ویسے بھی کام وہ دونوں بانٹ چکے تھے، ابرش کا کام کھانا پکانا اور صفائی کرنا تھا، فارس کا کام برتن دھونا اور گروسری لا کر ترتیب سے فریج اور کچن میں سیٹ کرنا تھا۔ باقی کپڑے وہ اپنے اپنے خود دھوتے تھے۔ ابرش نے اپنے تئیں اسے تنگ کرنے کے لیے یہ ڈیوٹیاں لگائی تھیں، لیکن اسے ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ رات کے کھانے کے بعد وہ تو اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ فارس اطمینان سے سارے برتن ڈش واشر میں ڈال دیتا تھا۔ پاکستان میں، وہ بھی گوٹ میں، ڈش واشر کس چڑیا کا نام ہے کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اپنے کپڑے بھی وہ ہر جمعہ اسٹوڈیو جاتے ہوئے لانڈری پر دے دیتا تھا اور 2 دن بعد پک کر لیتا تھا، اور ابرش سمجھتی تھی وہ یہ سارے کام کرتا ہے، بس ایک گروسری واحد تھی جس سے اس کی جان جاتی تھی۔ واقعی سارا دن اکیلے یہ گھر میں کس قدر بور ہوتی ہوگی۔ فارس کو ابرش پر ترس آنے لگا۔ سنو، اس نے کچن میں جاتی ہوئی ابرش کو پکارا تو وہ ٹھٹک کر رکی۔ وہ اخبار لپیٹ کر صوفے کی سائڈ پر رکھ کر کھڑا ہوا اور اس کے نزدیک آیا۔ تم گھر میں سارا دن اکیلی رہ کر بور نہیں ہوتی؟ فارس کی بات پر ابرش نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ مجھے اکیلے رہنے کی عادت ہے، وہ جواب دے کر کچن کی طرف پلٹی۔ کیا خیال ہے آج باہر چلیں؟ اس نے سنجیدگی سے آفر کی۔ کیوں؟ ابرش نے سوال کیا کہ اسے آئے 3 ہفتے ہونے کو تھے اور آج تک تو اس کھڑوس کو اسے باہر لے جانے کا خیال نہیں آیا تھا۔ کیوں؟ کیا مطلب؟ باہر کس لیے جاتے ہیں؟ فارس نے الٹا اس سے سوال کیا۔ مجھے کیا پتا باہر کیوں جاتے ہیں، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ کیوں اب تم اتنی بھی بچی نہیں ہو، اور کیا کبھی باہر ڈنر، شاپنگ یا گھومنے پھرنے نہیں گئی جو اتنی معصوم بن رہی ہو؟ فارس نے طنز کیا، جسے سن کر کافی عرصے بعد پہلی بار ابرش کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی ابھری، جسے بڑی مہارت سے اس نے چھپا لیا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں پتا، جب میرے ابو زندہ تھے تب میں بہت چھوٹی تھی، مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ پھر ابو کے بعد میرا ایک دوست ہوتا تھا، وہ مجھے گھر پر ہی سب لا دیتا تھا۔ میرے دونوں تایا ابو، ان کی فیملیز باہر جاتی تھیں، مجھے پوچھتی بھی تھیں، لیکن میری امی کو آفر نہیں کرتی تھیں۔ شاید انہیں لگتا تھا کہ وہ بیوہ ہیں، وہ گھوم پھر کر یا باہر ڈنر کر کے کیا کریں گی۔
وہ زخمی سے انداز میں ہنسی۔ میں اپنی فیملی اپنی امی کے بغیر کیسے جاتی؟ مجھے نہیں پتا باہر کیوں جاتے ہیں، اور مجھے جاننا بھی نہیں ہے، ابریش نے دو ٹوک انداز میں جواب دیتے ہوئے اس کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ واقعی کسی یتیم کے کھانے پینے کی، اسکول کالج کی فیس دینے کے علاوہ آگے رشتہ داروں کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ بچے تو پھول جیسے ہوتے ہیں، انہیں اگر صحیح نشو نما نہ ملے تو یہی ہوتا ہے جو ابریش کے ساتھ ہوا تھا، اور چچی کو بھی بس چھت مہیا کر کے سب بے فکر ہو گئے تھے۔ میرے خیال سے ہمیں ایک دوسرے کو اب جان لینا چاہیے، میں ریڈی ہو کر آتا ہوں، ہم باہر چل رہے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولتا ہوا اپنے کمرے میں تیار ہونے چلا گیا۔ ابریش نے لیونگ روم کی دیوار پر لگے دیوار گیر آئینہ میں خود کو دیکھا، اپنے حلیہ پر نظر ڈالی۔ ہلکے گلابی رنگ کے کاٹن کی قمیض شلوار جس کی شرٹ پر سندھی شیشے کا نفیس کام ہوا تھا اس پر جچ رہا تھا۔ لمبے بالوں کو اس کے اس بار چوٹی کی بجائے پونی میں باندھا ہوا تھا۔ اچھا خاصا حلیہ تو ہے میرا، وہ اطمینان سے مزید تیار ہونے کا ارادہ ترک کر کے کچن میں آئی اور اپنے لیے پاپ کارن بنا کر باہر آ کر صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی آن کر کے چینل سرچنگ کرنے لگی۔ پھر ایک چینل پر آتی مووی دیکھ کر اس کے چہرے پر دلچسپی ابھر آئی اور وہ بڑے انہماک سے مووی دیکھنے لگی۔ آدھے گھنٹے بعد شاور لے کر چینج کرنے کے بعد اپنے بالوں کو سیٹ کر کے اس نے پرفیوم لگایا اور باہر آ گیا۔ اس کا رخ لیونگ روم کی طرف تھا۔ سامنے ہی ابریش صوفے پر بیٹھی بڑے انہماک سے ٹی وی دیکھ رہی تھی جس پر مشہور زمانہ ہارر مووی لگی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کے ایکسپریشن سین کے ساتھ ساتھ بدل رہے تھے۔ سامنے پاپ کارن کا پیالہ رکھا ہوا تھا۔ وہ اس کی محویت پر مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ ابریش چلو دیر ہو رہی ہے، اس نے ریموٹ اٹھایا۔ ابھی رکیں، ابریش نے تیزی سے اچک کر اس کے ہاتھ سے ریموٹ چھینا اور دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ابریش، فارس نے اسے ٹوکا۔ شور مت کریں، یہ ابھی اس ہیرو کا قتل کرنے والی ہے، اس نے فارس کو چپ کروایا۔ ارے سوچ کیا رہی ہو بے وقوف، کچن میں جاؤ، بڑا والا چاقو لاؤ اور اس کی پیٹھ میں زور سے گھونپ دو۔ وہ جوش سے ٹی وی اسکرین پر نظر آتی ہیروئن کو مشورہ دے رہی تھی، جسے سن کر فارس کو اپنا دل حلق میں اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ الٹے قدموں دھیرے دھیرے چلتا ہوا کچن میں آیا اور شیلف سے ڈھونڈ کر بڑا والا چاقو نکال کر ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ ابریش کا کیا بھروسہ یہ سین اس پر ہی اپلائی کر دیتی تو؟ وہ جھجھری لے کر کچن سے باہر نکلا۔ لیٹس گو ابریش، اس بار اس نے ٹی وی کا پلگ ہی نکال دیا تھا، جس پر ابریش خطرناک قسم کا منہ بناتے ہوئے اٹھی۔ آپ چلیں، میں اپنا کوٹ لے کر آتی ہوں۔ اسے بھی اب یہاں کی سردی کا اچھا خاصا پتہ چل چکا تھا۔ اوکے، میں گاڑی میں ہیٹر آن کرتا ہوں، تم گھر لاک کر کے جلدی آنا، وہ اسے ہدایت دیتا ہوا باہر نکلا۔ اس سردی میں گاڑیوں کو چلانے سے پہلے انجن سٹارٹ کر کے وارم اپ کرنا پڑتا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کرنے کے بعد اس نے اپنا سیل فون اٹھایا۔ وہ ابریش کو شاپنگ پر لے جانا چاہتا تھا، اس کے بعد ڈنر، پھر واپس گھر۔ اس وقت بھی وہ فون پر تھا جب ابریش آئی اور دھڑ سے دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی۔ سری، واٹ از دا بیسٹ پلیس فار ینگ گرلز شاپنگ؟ نیو یارک میں رہتے ہوئے اسے کافی عرصہ ہو چکا تھا، لیکن اس نے آج تک مالز وغیرہ پر توجہ نہیں دی تھی۔ دروازہ اتنی زور سے بند کرتے ہیں کیا؟ اس نے فون رکھ کر ابریش کو گھورا۔ صرف فارس، آپ مجھے فورس کیلکولیٹ کر کے بتا دیں، آئندہ پھر اسی فورس سے دروازہ بند کر دیا کروں گی، ابریش نے طنز کیا۔ میں سوچ رہا ہوں پھپھو کو کال کر کے پوچھوں کہ انہوں نے تمہیں زبان چلانے کے ساتھ ساتھ کچھ اور کیوں نہیں سکھایا، جیسے تمیز، مینرز۔ وہ سپیڈ تیز کرتے ہوئے بولا۔ ہاں، آپ سے تو اچھی ہی ہوں، یوں چھپ چھپ کر لڑکیوں سے باتیں تو نہیں کرتی۔ وہ بولتے بولتے رکی، پھر بڑے جوش سے اس کی طرف رخ کیا۔ صرف فارس، اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کریں اور دنیا کو بتا دیں کہ آپ کو بھی ایک گرل فرینڈ مل ہی گئی ہے، تاکہ آپ کو یوں زمانے سے چھپ چھپ کر باتیں نہ کرنی پڑیں۔ آخر رمیز جی نے بھی تو کتنے کانفیڈنس سے ہٹلر کی سسٹر سے میرا رشتہ مانگا تھا، ان سے ہی کچھ سیکھ لیں۔ وہ آخر میں شرما گئی۔ رمیز کا نام سن کر فارس کی رگیں تن گئی تھیں، لیکن وہ اپنی شام خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اپنے غصے پر قابو پا کر دانت پیستے ہوئے اس شیطان کی خالہ اپنی منکوہہ سے مخاطب ہوا۔ تم نے مجھے کب چھپ چھپ کر لڑکیوں سے باتیں کرتے سنا؟ وہ کڑے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ کتنی بار کہا ہے آپ 7 دانے بادام کے روز کھایا کریں؟ ابریش نے اس کی یادداشت پر اظہار افسوس کیا۔ ابریش، میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ وہ اس کی اس بات پلٹنے کی عادت سے عاجز آنے لگا تھا۔ ارے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو آپ کسی سری سے بات کر رہے تھے، بھول گئے کیا؟ ابریش نے تنک کر اسے یاد دلایا۔ ایڈیٹ، فارس کا دل چاہا اپنا سر اسٹیئرنگ پر مار لے۔ وہ آئی فون والی سری ہے جو راستہ دکھاتی ہے، اس نے ابریش کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہا۔ تو آپ بھٹکتے ہی کیوں ہیں کہ انجان آئی فون رکھنے والی بیچاری لڑکی کو
آپ کو راستہ دکھانا پڑے اور آپ کو اس کا نمبر کیسے پتہ چلا؟ وہ سوال کر رہی تھی۔ اور یہ سچ بھی تھا کہ ایک گوٹ میں بھلا کہاں آئی فون، فیس بک یا گوگل تھا جو اسے اس ٹیکنالوجی کا علم ہوتا۔ اس کا جواب سن کر فارس نے گہری سرد آہ بھری۔ ابریش کو پالش کرنا اتنا آسان ٹاسک نہیں تھا جتنا وہ سمجھے ہوئے تھا۔ شہر کے آخری سرے پر بنے مال پہنچ کر اس نے گاڑی پارک کر کے ابریش کی طرف گھوم کر دروازہ کھولا اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں لے کر اندر بڑھا۔ وہ جان بوجھ کر اتنی دور شہر سے باہر آیا تھا کہ پاپارازی فوٹوگرافرز سے بچ سکے۔ آپ نے میرا ہاتھ کیوں پکڑا ہے؟ میں کوئی چھوٹی بچی ہوں جو کھو جاؤں گی؟ ابریش نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا۔ میری نظر میں تم ابھی تک بچی ہی ہو، وہ بھی بے وقوف بچی۔ فارس نے اطمینان سے جواب دیا اور اسے لے کر ایک بوتیک میں گھس گیا۔ کئی شاپس میں گھوم پھر کر اس نے ابریش کے لیے باوقار لمبی فراکس، گھٹنوں تک آتے ڈریس، شرٹس اور ٹراؤزر وغیرہ لیے۔ پوری شاپنگ کے دوران وہ اسے روکتا ٹوکتا رہا تھا، یہ مت چھوؤ، یہ ڈریس چیک کرو، وہاں مت کھڑی ہو۔ وہ ابریش کو جو بڑی اشتیاق سے مال اور اس میں موجود ہر طرح کے سٹالز وغیرہ کی طرف بڑھ رہی تھی، اپنی روک ٹوک سے ٹھیک ٹھاک بور کر چکا تھا۔ اتنی روک ٹوک تو آج تک فرزانہ پھپھو نے بھی اس پر نہیں کی تھی۔ دیکھو، ایک تو یہ ملک، یہ شہر تمہارے لیے انجان ہے، دوسرا تم بہت چھوٹی اور معصوم ہو، تمہیں نہیں پتہ یہاں لوگ کیسے کیسے ہوتے ہیں۔ وہ اسے سمجھاتا ہوا بولا۔ آخر آپ کیوں میرے پھپھا بن رہے ہیں؟ وہ بری طرح سے چڑ چکی تھی۔ پتہ نہیں کس صدی میں آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ میں ایک میچور، انتہائی ذمہ دار لڑکی ہوں اور بڑی بھی ہو چکی ہوں۔ چاہو تو آپ کو بھی پیچھے چھوڑ سکتی ہوں۔ وہ جل کر سوچ رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے شاپنگ سے فارغ ہو کر مال کے نزدیک ہی وہ اسے لے کر ایک انڈین پاکستانی ریسٹورانٹ میں آیا۔ شام ڈھل چکی تھی، ہلکا ہلکا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ میز سلیکٹ کر لی، بیٹھ کر ویٹر کو آرڈر کرنے کے بعد وہ سیدھا بیٹھا ہی تھا کہ اس کا فون رنگ ہوا۔ وہ اپنا والیٹ مال میں گرا آیا تھا جس میں سے اس کا کارڈ نکل کر سیکیورٹی گارڈ نے اسے فون کیا تھا۔ میں بھی 10 منٹ میں آیا۔ وہ فون بند کر کے کھڑا ہوا۔ والیٹ میں اس کی آئی ڈی، ڈرائیونگ لائسنس، انشورنس، سب کچھ تھا۔ اب کہاں جا رہے ہیں؟ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ وہ بھی کرسی کھسکا کر کھڑی ہو گئی۔ شرافت سے یہاں بیٹھ کر میرا انتظار کرو۔ وہ سختی سے اسے حکم دے کر تیز قدموں سے باہر نکلا۔ سامنے روڈ کراس کرتے ہی مال تھا۔ ابریش تو اس کے ڈانٹنے پر ہی کھول کر رہ گئی تھی۔ بمشکل 2-3 منٹ بیٹھنے کے بعد وہ کھڑی ہو گئی۔ اسے یوں اکیلے ریسٹورانٹ میں بیٹھنا عجب سا لگ رہا تھا۔ آتے جاتے ہوئے ویٹرز بھی اسے دیکھ رہے تھے۔ ظاہر ہے وہ ایک مشہور ماڈل کے ساتھ تھی۔ وہ ریسٹورانٹ سے باہر نکلی تو ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے اس کا استقبال کیا۔ ہوا میں نمی سی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ کسی بھی لمحے میں بارش شروع ہو جائے گی۔ وہ دونوں ہاتھ لپیٹے فارس کو تلاش کرتی ہوئی پارکنگ تک آئی۔ گاڑی موجود تھی، دل کو تسلی ہوئی، پر وہ نہیں تھا۔ وہ اندازے سے اسے دیکھتی ہوئی خاصا آگے نکل آئی تھی۔ ماحول میں چھایا سناٹا اور اندھیرا اب اسے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ پلٹی اور تیزی سے چلتی ہوئی واپس اس ریسٹورانٹ کی طرف جانے لگی جب اچانک سے سائیڈ روڈ پر باسکٹ بال کھیلتے ہوئے 4 لمبے چوڑے نیگرو لڑکے اسے اکیلا دیکھ کر سامنے آ گئے تھے۔ ہیلو سویٹ ہارٹ، ایک نے دانت نکالتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ کالے سیاہ رنگ پر چمکتے ہوئے سفید دانت اسے وہ لڑکا بھوت لگا تھا۔ واٹ ہیپنڈ؟ اس لڑکے نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ یو کالا بھوت؟ ابریش نے اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھڑانے کی کوشش کی۔ وہ چاروں اس کی کوشش پر زوردار قہقہہ لگا کر ہنس پڑے۔ چلو ادھر ہمارے گیرج میں چلتے ہیں، خوب مزہ مستی کریں گے۔ وہ اس کے ایشیائی حسن کو تعریفی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اوکے کالے بھوتو، اس نے اپنے منتشر اعصاب کو قابو میں کیا۔ لسن بوائز، مجھے تمہارے ساتھ جانے کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ دل تو اس کا خوف سے لرز رہا تھا، لیکن وہ اپنی کمزوری ان لڑکوں کو دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ واٹ ڈیل؟ ایک نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تم چاروں میرے ہسبینڈ سے فائٹ کرو، وہ خود کو بہت بڑا فائٹر سمجھتا ہے۔ اگر تم اسے ہرا دو گے تو میں تمہارے ساتھ چلوں گی، ورنہ اتنا چیخوں گی کہ پولیس نے آنا ہی آنا ہے۔ وہ لاپرواہی سے بولنے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ ہسبینڈ؟ تم جھوٹ بولتی ہو، اتنی چھوٹی لڑکی کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ لڑکے حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے، جو دیکھنے میں تو بمشکل 16-17 سال کی لگ رہی تھی۔ کیوں، ڈر گئے کیا؟ ابریش نے انہیں تعصب سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اوکے، کدھر ہے تمہارا ہسبینڈ؟ انہوں نے جیسے ہار مان لی۔ پہلے میرا ہاتھ تو چھوڑو کالے بھینسے۔ وہ انگلش میں بولتی بولتی آخر میں اردو بول گئی۔ واٹ؟ کالا بھینسا؟ اس سے بھینسے نہیں بولا گیا، کالے بھینسے مطلب ہینڈسم، ابریش نے سمجھایا اور اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے اس کی گرفت سے چھڑایا۔ چلو، وہ انہیں لے کر پلٹی اور دوبارہ آگے کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ چاروں آپس میں باتیں کر رہے تھے جب ابریش نے موقع غنیمت جانا اور تیزی سے پلٹ کر دوڑنا شروع کر دیا۔
وہ دیوانہ وار دوڑ رہی تھی جب کسی سے بری طرح سے ٹکرائی۔ ایک فلک شگاف چیخ اس کے لبوں سے برآمد ہوئی۔ میں نے منع کیا تھا نا باہر مت نکلنا، تو تم کیوں باہر نکلی؟ دوسروں کو پریشان کرنے کا کیا تم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ حد ہوتی ہے ہر بات کی۔ فارس کی غصیلی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کے دھڑ دھڑ کرتے دل کو ایک سکون سا محسوس ہوا۔ وہ تیزی سے اس سے الگ ہوئی۔ وہ ادھر کالے بھوت مطلب کالے بھینسے، ارے بھاگو، وہ آ رہے ہیں، آپ کو مار کر آپ کا کچومر بنا دیں گے۔ وہ دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں نزدیک آتی سن کر فارس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھاگنے کا مشورہ دے رہی تھی، اور وہ پرسوچ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ابھی علامہ اقبال بننے کا ٹائم نہیں ہے، بھاگو، ابریش نے تیزی سے بولتے ہوئے کہا اور دوبارہ بھاگنا شروع ہوئی۔ فارس نے سامنے سے آتے 4 نیگروز کو دیکھا، پھر بھاگتی ہوئی ابریش کو۔ اس سے پہلے وہ ابریش تک پہنچتے وہ تیزی سے اس کے پیچھے گیا اور لپک کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ تو یہ ہے تمہارا ہسبینڈ جو ہم سے فائٹ کر کے تمہیں بچائے گا؟ ایک نیگرو استہزائیہ انداز میں اندھیرے میں فارس کے حوالے کو دیکھتا ہوا بولا۔ فارس نے ایک نظر اپنے سامنے کھڑی تھر تھر کانپتی ہوئی ابریش کو دیکھا، پھر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ابریش نے حیرت سے اسے دیکھا جو مشکل وقت میں ایک بار پھر اس کا ہاتھ چھوڑ رہا تھا۔ فارس کے چہرے پر پھیلے خوف کو اس اندھیرے میں بھی بھانپ گیا تھا۔ اس نے بڑے آرام سے اپنی جیکٹ اتار کر ابریش کے ہاتھوں میں زبردستی تھمائی اور اپنی شرٹ کی آستینیں فولڈ کرنے لگا۔ وہ چاروں بڑی دلچسپی سے اس ایشین کپل کو دیکھ رہے تھے۔ فارس مت کریں، چلیں یہاں سے، ابریش نے اسے روکنا چاہا۔ ڈرو مت، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اطمینان سے اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے پیچھے ہٹا اور ان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ کراٹے تو اس نے اسکول کے زمانے میں ہی اچھی خاصی کلاسز لی تھی، پھر ماڈلنگ کی ٹریننگ میں شیپ میں رہنے کے لیے کک باکسنگ اور ویٹ لفٹنگ وہ الگ سے سیکھ چکا تھا۔ کم آن گائز، اس نے دونوں پیروں پر ہلکے ہلکے اچھلتے ہوئے انہیں للکارا۔ تھوڑی ہی دیر میں ان پانچوں میں ٹھیک ٹھاک لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ وہ اکیلا تھا اور اس کے مقابل 4 تھے۔ ابریش نے فارس کی جیکٹ پہلے تو زمین پر رکھنے کا سوچا، پھر خراب نہ ہو جائے یہ سوچ کر جیکٹ خود پہننے کے بعد وہ نزدیکی درخت کی طرف لپکی جس کے اطراف میں کٹی ہوئی لکڑیاں پڑی تھیں۔ اس نے تول کر ایک بھاری لکڑی منتخب کی اور اسے دونوں ہاتھوں میں کس کر پکڑ کر ان 5 کے نزدیک آئی جو اسے بھول کر آپس میں لڑنے میں بزی تھے۔ اس نے ایک کے سر کا نشانہ لے کر لکڑی سے زوردار وار کیا جس سے وہ لڑکھڑایا تو ابریش نے موقع دیے بغیر دھنا دھن پیٹنا شروع کر دیا۔ 2 کو فارس گرا چکا تھا، بس ایک باقی بچا تھا جو اپنے ہاتھ کھڑا کرتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ سیز فائر مین! فارس نے آستین سے اپنے چہرے سے بہتا ہوا خون صاف کر کے اس بات میں سر ہلایا، پلٹ کر ابریش کے ہاتھ سے ڈنڈے نما لکڑی کا ٹکڑا کھینچ کر دور پھینکا اور سختی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر پارکنگ کی طرف جانے والے راستے کی طرف بڑھنے لگا۔ عروہ اس وقت فہمہ کے ساتھ ایک مشہور ایڈ ایجنسی کے دفتر میں موجود تھی۔ ہمیں اپنی نئی کلیکشن کے لیے فوٹو شوٹ کروانا ہے۔ وہ اس سے اپنے ڈیڈ کی گاڑیوں کے بزنس کی ایڈ کی ڈیل طے کر رہی تھی، لیکن ماڈل وہ خود اور فارس ہوگا، یہ اس نے انہیں اتنا بڑا اماؤنٹ دینے کی شرط لگائی تھی۔ جیمز ڈائریکٹر نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ ایک سانچے میں ڈھلی ہوئی کوئی مورت تھی، نازک، خوبصورت ترین۔ آپ نے پہلے کبھی ماڈلنگ کی ہے؟ جیمز نے سوال کیا۔ نہیں، لیکن اب کرنا چاہتی ہوں، اور آپ کو تو یہ ایڈ بھی میں دے رہی ہوں، اور اپنا کام کرنے کا بھی کوئی معاوضہ نہیں لوں گی، بس آپ اس ماڈل کو بک کریں۔ اس نے دیوار پر لگے فارس کے شرٹ لیس پوسٹر کی طرف اشارہ کیا۔ اوکے، ڈن، مگر پیمنٹ ڈبل لیں گے۔ جیمز نے حامی بھر لی تھی۔ ویسے بھی ہاتھ آیا پیسہ کون چھوڑنا چاہتا ہے؟ کیا سوچ رہی ہو؟ ایڈ ایجنسی کے آفس سے باہر نکل کر عروہ نے فہمہ کو مخاطب کیا تھا۔ عروہ، ابھی آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ کیا آپ کو فارس؟ وہ رک سی گئی تھی۔ نہیں، مجھے تمہارے فارس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، عروہ نے اس کی بات کاٹ کر تصحیح کی۔ تو پھر آپ کیوں اسے فیس بک، انسٹا اور چینلز پر سٹاک کر رہی ہیں؟ میرے ایکس کی سسٹر اس فارس کی وائف ہے، مجھے فارس کو سیڑھی بنا کر اس تک پہنچنا ہے، اسے تکلیف پہنچانی ہے تاکہ شاعری کو میرے درد کا احساس ہو۔ وہ سن گلاسز لگا کر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ اس سب میں اس لڑکی کا کیا قصور ہے؟ آپ کو ایشو اپنے ایکس بوائے فرینڈ سے ہے تو بدلہ بھی اس سے لیں، فہمہ نے سنجیدگی سے کہا۔ اسی سے تو بدلہ لینا ہے۔ کیسے؟ جب کسی قریبی کسی اپنے کو چوٹ پہنچتی ہے، درد ہوتا ہے، تبھی اس انسان کو دوسرے کے درد کا احساس ہوتا ہے۔ وہ لڑکی شہری کی بہن ہے، اس کا گھر ٹوٹے گا، اسے تکلیف ہوگی تو شہری کو دکھ ہوگا، جس سے مجھے تسکین ملے گی۔ عروہ ٹھنڈے سرد لہجے میں بات کر رہی تھی۔ گھر واپس آنے کے بعد فارس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے پورے راستے ابریش سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس کے ماتھے پر اچھی خاصی چوٹ لگی تھی،
جس سے خون بھی بہہ رہا تھا۔ ابریش نے گاڑی میں اس کی چوٹ کو دیکھنا چاہا تھا پر اس نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ اب فارس کے کمرے میں جانے کے بعد ابریش لاؤنج کے وسط میں کھڑی ہوئی اپنی سوچوں میں گم تھی۔ چوٹ فارس کو لگی تھی پر کچھ تکلیف ابریش کو بھی ہوئی تھی۔ ان دونوں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ وہ اپنا مائنڈ بدلتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی، لباس تبدیل کر کے کچن کا رخ کیا، فریج میں جھانک کر کچن نکال کر ایک چولہے پر ابلنے رکھا، دوسرے پر نوڈلز ابلنے کو رکھ کر وہ جلدی جلدی سبزیاں کاٹ رہی تھی۔ گاجر، بند گوبھی، شملہ مرچ کاٹ کر اس نے ہلکے سے تیل میں فرائی کرنا شروع کیا، پھر اس میں سویا سوس اور کالی مرچ ڈال کر چولہا بند کر دیا۔ وہ چائنیز چاؤمن بنا رہی تھی۔ یہ وہ ڈش تھی جو بچپن میں فارس کی فرمائش پر اس کی امی بنایا کرتی تھی۔ پھر وہ دونوں مل کر ہنستے بولتے ہوئے اسے کھایا کرتے تھے، جسے دیکھ کر اس کی امی کے چہرے پر ایک مسکان سی آ جاتی تھی، ورنہ تو اس کے والد کے انتقال کے بعد وہ ہنسنا مسکرانا سب بھول چکی تھی۔ 20 منٹ تک اس کی ڈش تیار تھی۔ اس نے ٹرے میں فورک، پلیٹ، نیپکن سلیقے سے رکھ کر پانی کی بوتل نکالی اور فارس کے کمرے کا رخ کیا۔ دروازہ حسب معمول کھلا ہوا تھا۔ جب سے ابریش اس گھر میں آئی تھی اس نے آج تک فارس کے کمرے کا دروازہ بند نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہلکے سے دروازہ ناک کر کے اندر داخل ہوئی۔ وہ شاید ابھی شاور لے کر نکلا تھا۔ شرٹ لیس کندھوں پر تولیہ پھیلائے ہوئے وہ قدامت ڈریسنگ میرر کے سامنے کھڑا اپنے چہرے کے زخموں کا جائزہ لے رہا تھا۔ ظاہر اب ایسے چہرے کے ساتھ وہ ماڈلنگ تو ہرگز بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ کھانا کھا لیں، پھر میں آپ کو درد کی میڈیسن دے دوں گی۔ وہ ابریش کی آواز سن کر چونکا جو میز پر ٹرے رکھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے بنا کچھ کہے پلٹا اور لائٹ آف کی اور اپنے بستر پر جا کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا، جیسے ابریش کے ہونے نہ ہونے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑا ہو۔ کھانا کھا لیں۔ ابریش اس کے ایٹیٹیوڈ پر اپنا غصہ دباتے ہوئے بیڈ کے نزدیک آئی۔ کیا آپ کو میری آواز سنائی نہیں دے رہی؟ اب کہ اس نے تنگ آ کر فارس کے چہرے سے چادر ہٹائی۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ نو گو ٹو یور روم، اس نے سرد لہجے میں اسے جواب دیا۔ آپ یہ ایٹیٹیوڈ کس کو دکھا رہے ہیں؟ ایک تو غلطی بھی ساری آپ کی ہے، اس پر غصہ بھی آپ ہی ہو رہے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ ٹھیک ٹھاک تپ گئی۔ اگر فارس اسے اکیلا چھوڑ کر نہ جاتا تو وہ کبھی بھی اکیلے اسے ڈھونڈتی اس ریسٹورانٹ سے باہر نہیں نکلتی، اور نہ ہی وہ کالے اس کے پیچھے پڑتے۔ ابریش اس وقت میرا بحث کا موڈ نہیں ہے، پہلے ہی سر میں درد ہو رہا ہے، اس میں مزید اضافہ مت کرو اور جاؤ یہاں سے۔ وہ سختی سے بول رہا تھا۔ اس کے لہجے کی سختی اور انداز کی بے رخی سے ابریش کی آنکھوں میں نمی ابھرنے لگی تھی۔ او گاڈ! وہ بلینکٹ ہٹا کر بستر سے اتر کر اس کے نزدیک آیا۔ ابریش کی آنکھوں میں اترتی نمی اس کے دل پر بجلی بن کر گری تھی۔ بچپن سے ہی وہ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ پاتا تھا، تو اب بھلا کیسے اگنور کرتا؟ رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کے نزدیک آ کر بڑی توجہ سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے اور آپ مجھے لیکچر پہ لیکچر دیے جا رہے ہیں، ابریش نے بے چارگی سے کہا۔ بھوک لگ رہی ہے تو جاؤ جا کر کھانا کھا لو، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ وہ رکھائی سے بولتا ہوا واپس بستر کی طرف پلٹا۔ آپ نہیں کھائیں گے؟ ابریش نے آخری بار پوچھا تھا۔ نہیں، وہ مختصر جواب دے کر بستر پر لیٹ گیا۔ ابریش نے کھانے کی ٹرے زور سے پٹک کر بیڈ کی سائڈ کیبن پر رکھی اور خود تن فن کرتی اس کے کمرے سے نکل گئی۔ چاہتے ہوئے وہ اس کے کمرے کا دروازہ زوردار طریقے سے بند کر کے گئی تھی کہ دیواریں تک جھنجھنا اٹھی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے دروازہ لاک کیا اور اپنا سیل فون آن کر کے بستر پر گر گئی۔ شیرو بھائی، آج ایک بہت بڑی غلطی سے غلطی ہو گئی۔ اب وہ شہریار کو فون کر کے ساری روداد سنا رہی تھی۔ صبح کا اجالا پھیل چکا تھا۔ آج اس نے ایکسرسائز اور جاگنگ سے بریک لیا تھا۔ وہ اس وقت واش روم میں مرر کے سامنے کھڑا اپنے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ بائیں آنکھ کی جانب ہلکا سا نیل کا نشان پڑ چکا تھا اور نچلا ہونٹ سوجا ہوا تھا۔ ظاہر ہے باکسنگ کا کچھ تو خمیازہ بھگتنا ہی تھا۔ وہ تعصب سے اپنے چہرے کو دیکھتے ہوئے کمرے سے نکلا۔ اب اسے جمی کو فون کر کے آج کا شوٹ کینسل کرنے کی ریکویسٹ کرنی تھی۔ اپنا سیل فون اٹھانے کے لیے وہ بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی طرف آیا، جس پر ٹرے میں بڑے اہتمام سے چکن چاؤمن نوڈلز کے ساتھ 2 پلیٹ اور 2 فورک رکھے ہوئے تھے، جسے دیکھ کر وہ چونکا۔ یعنی اسے اس کی پسند یاد تھی اور وہ رات کے اس کے ساتھ ڈنر کرنا چاہتی تھی۔ ایک سیکنڈ کو اسے اپنے رویے پر افسوس ہوا، لیکن پھر اس نے اپنا سر جھٹکا۔ ابریش اب بچی نہیں تھی، اسے سبق سکھانا ضروری تھا۔ وہ فون اٹھا کر کافی دیر جمی کو سمجھانے میں لگا رہا، پھر اپنی سیلفی کھینچ کر اسے بھیجی تو کہیں جا کر اس کا شوٹ 3 دن کے لیے کینسل ہوا۔ سکون کا سانس لے کر وہ ٹرے اٹھائے کچن میں آیا جہاں ابریش چائے بنا رہی تھی۔ اس نے ٹرے لا کر سنک کے پاس رکھی اور فریج سے جوس نکال کر ڈائننگ ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا۔ جوس پیتے ہوئے وہ بڑے آرام سے ابریش کو کام کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جو بڑے اطمینان سے پراٹھا بنا رہی تھی۔ ابریش نے بھی ٹھان لی تھی کہ اب وہ فارس کا کوئی کام نہیں کرے گی اور نہ ہی کوئی بات کرے گی۔
पराठा अंडा बनाकर उसने प्लेट में रखा और चाय कप में निकाल कर केतली धोकर रखने के बाद वो फारस को नज़रअंदाज करती हुई अपना नाश्ता लेकर सोफे पर बैठ गई। नाश्ता मेज़ पर आकर करो, फारस ने उसे टोका। वो अब उसे सुधारना चाहता था जिसका फैसला वो रात ही कर चुका था। अब्रिश उसकी बात को अनसुना करके छोटे छोटे निवाले तोड़कर अपना नाश्ता कर रही थी जब वो गुस्से से उठा और उसके पास आया। तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ? उसने प्लेट अब्रिश के सामने से उठाई। मेरी प्लेट वापस करें। अब्रिश जो पूरे 24 घंटे से भूखी थी, कल शॉपिंग, घूमने फिरने और फिर बाहर डिनर के शौक में उसने कुछ भी नहीं खाया था, अब फारस के इस तरह से प्लेट अपने सामने से उठाने पर बच्चों की तरह चीखती हुई बोली। आवाज़ नीची। फारस ने उसे नागवारी से टोका। नहीं करूँगी, वो ज़िद्दी लहजे में बोली। मिस अब्रिश, ये मेरा घर है और अगर यहाँ रहना है तो इंसान बनकर तरीके से रहना सीखो। मैंने अब तक तुम्हें तुम्हारी बदतमीजियों को बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब मज़ीद नहीं। उसने कड़े तेवरों के साथ उसे डांटा। अब्रिश ने बागियाना अंदाज में उसे देखा और उसे धक्का देती हुई साइड से निकलकर अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। आज उसे फारस में और दूसरे लोगों में कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ था। फारस का इस तरह उसके आगे से खाने की प्लेट उठा लेना, फिर घर का ताना देना। वो रोती हुई दरवाजे से टेक लगाकर बैठ गई। आखिर इस दुनिया में उसका कोई घर, कोई अपना क्यों नहीं था? हर कोई उसे हकीर क्यों समझता था? अगर उसके माँ बाप उसके सर पर नहीं थे तो क्या वो इस दुनिया के लिए एक बेकार 2 टके की शय थी जिसे जब जो चाहे धुतकार दे? उसके पुराने जख्म आज फिर उधड़ गए थे। जुबैर साहब नाश्ते के बाद अपने ऑफिस जा चुके थे। ऑफिस से वापसी पर उन्हें नैरोबी की फ़्लाइट लेनी थी जहां उन्हें 3-4 काम थे। यहाँ घर पर फहमा के पास उर्वा थी, इसलिए वो भी मुतमईन थे। उर्वा इस वक्त फहमा के साथ बैठी हुई शॉपिंग और सैलून विज़िट प्लान कर रही थी। आप ये सब मत करें, फहमा ने संजीदगी से एक बार फिर उसे मना करने की कोशिश की। फहमा, उर्वा ने उसे घूरा। ये दुनिया सिर्फ उन्हीं लोगों को जीने का मौका देती है जो अपना हक छीनना जानते हैं। मुझे तो अफसोस है कि तुम मेरी बहन, मेरी कज़न होकर अपनी मोहब्बत से ऐसे कैसे दस्तबरदार हो गई। क्या तुम्हें वाकई मोहब्बत भी थी फारस से, या सिर्फ वक्ती अट्रैक्शन थी? उर्वा ने तल्खी से पूछा। आप ही, फहमा जवाब देने लगी थी कि उर्वा का फ़ोन बजने लगा। 1 मिनट, उसने हाथ उठाकर फहमा को चुप करवाया। एड एजेंसी का फ़ोन है, वो उसे बताकर फ़ोन कान से लगाकर खड़ी हो गई और बात करती हुई एक कोने पर चली गई। 10 मिनट बात करके वो वापस आई। उसका चेहरा उतरा हुआ था। क्या हुआ? फहमा ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर सवाल किया। शूटिंग कैंसिल हो गई है, फारस की तबीयत ठीक नहीं है, वो 3-4 दिन तक शूट पर नहीं आएगा। क्या हुआ उसे? फहमा ने बेकरारी से पूछा। मुझे क्या पता। उफ़, व्हाट अ टाइम। वैसे उसे भी अभी बीमार होना था। उर्वा का कोफ्त से बुरा हाल था तो दूसरी तरफ फहमा ने अपना फ़ोन निकाला। अब वो फारस को फ़ोन कर रही थी। हेलो। फारस की गंभीर आवाज़ सुनते ही उसके दिल को सुकून सा मिला। कैसे हो? उसने धीमे लहजे में पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम कहो कैसे फ़ोन किया? उसने संजीदगी से कहा। मुझे पता चला था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो बस दिल घबरा गया। सब ठीक तो है ना? वो इंतहाई परेशानी से पूछ रही थी और उर्वा उसका चेहरा देखकर तेज़ी से अपनी सोचों का ताना बाना बुन रही थी। फहमा, वो फ़ोन बंद करके आई तो उर्वा ने उसे प्यार से पुकारा। जी आपी। वो उसके पास आकर बैठ गई। तुम ठीक कह रही थी, इंतकाम वगैरह सब बेकार है, इसलिए मैंने अपना इरादा बदल दिया है और कल शाम की फ़्लाइट से वापसी का पक्का इरादा भी कर लिया है। वैसे भी जब अपनी किस्मत ख़राब हो तो क्या फ़ायदा उलझने का? उर्वा ने नम लहजे में कहा। आप ही ऐसा मत कहें, देखना अल्लाह आपको कोई बहुत अच्छा, बहुत प्यारा जीवन साथी देगा, फहमा ने तसल्ली दी। शहरयार नहीं तो बस अब किसी और की मेरी ज़िंदगी में कोई गुंजाइश नहीं है। उसने अपनी नम आंखें साफ की, फिर शातिराना निगाहों से फहमा को देखा। मैं उस शख्स को देखना चाहती हूँ, जाने से पहले मिलना चाहती हूँ जिसने मेरी प्यारी बहन का दिल चुरा लिया है। पर आप ही, वो अब मैरिड है। फहमा उलझी। तो क्या हुआ? हम तो बस मिलकर उसकी तबीयत पूछकर वापस आ जाएंगे। और सच कहो, क्या तुम्हारा दिल उससे मिलने का, उसकी तबीयत पता करने का नहीं चाह रहा? उर्वा ने बड़ी चालाकी से फहमा को अपने जाल में उलझाया। वो तो है, पर वो अटक गई। अगर मगर कुछ नहीं, तुम उसे फ़ोन करो और बताओ कि तुम आज शाम अपनी बड़ी बहन के साथ उससे मिलने, उसकी तबीयत पता करने आ रही हो। और अच्छा है ना, इस बहाने तुम उसकी वाइफ से भी मिल लेना, शादी की मुबारकबाद दे देना। उर्वा ने मशवरा दिया। मुझ में फारस की वाइफ को उस घर में चलते फिरते देखने की हिम्मत और हौसला नहीं है आपी। वो अपनी उंगलियां मसलते हुए बोली। जब तुम उसे छोड़ चुकी हो तो फिर अपने हौसले भी बुलंद करो, वरना तस्लीम कर लो कि तुम्हें अभी भी उसकी
اس کے ساتھ کی تڑپ ہے، خواہش ہے۔ عروہ بے رحمی سے بولی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، فہمہ نے عروہ سے زیادہ خود کو یقین دلایا۔ ریئلی؟ تو پھر ثابت کرو، فون اٹھاؤ اور اسے شام میں ملنے کا کہو۔ عروہ نے ترپ کا پتا پھینکا۔ اوکے، لیکن ہم صرف 15-20 منٹ سے زیادہ اس کے گھر نہیں رکیں گے، فہمہ نے سنجیدگی سے کہا اور فارس کو فون ملانے لگی۔ اسے فارس سے بات کرتا دیکھ کر عروہ شاطرانہ انداز میں مسکراتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے شام کی بھرپور پلاننگ اور تیاری کرنی تھی، وقت بہت کم تھا۔ فہمہ سے بات کرنے کے بعد وہ تعصب سے ابریش کے بند کمرے کو دیکھتا وہ اپنے کمرے میں آیا۔ آج کرنے کو کوئی کام نہیں تھا، ایسے فرصت کے لمحات اسے کم ہی میسر آتے تھے، اس لیے وہ ایک اور نیند لینے کا ارادہ کر کے لیٹ گیا۔ نہ جانے کیا وقت تھا جب اس کی آنکھ کھلی، اس نے سیل فون دیکھا۔ دوپہر ڈھلنے کو تھی، شام کے 4 بج رہے تھے۔ انگڑائی لیتا ہوا وہ کھڑا ہوا۔ شام میں فہمہ اور اس کی کسی بڑی سسٹر نے اس کی مزاج پرسی کو آنا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا، ارادہ ابریش کو شام کی چائے پر کچھ اہتمام کرنے کا کہنے کا تھا۔ وہ پہلے کچن میں آیا جو پورا خالی ویران پڑا تھا، یعنی صبح سے ابریش ادھر آئی ہی نہیں تھی۔ فارس کے ماتھے پر بل پڑنے لگے تھے، وہ بجائے اپنی غلطی ماننے کے اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی اور صبح سے بھوکی پیاسی اپنے کمرے میں بند تھی۔ فارس کو اب اس پر ٹھیک ٹھاک قسم کا غصہ آنے لگا تھا۔ وہ اس کے کمرے کے دروازے پر آیا۔ ابریش دروازہ کھولو، اس نے دروازہ اپنی انگلیوں سے کھٹکھٹایا۔ ابریش کم آن، اوپن دا ڈور۔ اب تم مجھے غصہ دلا رہی ہو، دروازہ کھولو اور فوراً باہر آؤ۔ اس نے ایک زوردار کیک دروازے پر ماری، اس سے پہلے وہ مزید کچھ کرتا باہر کی بیل بجنے لگی تھی۔ وہ پلٹ کر مین ڈور تک آیا جہاں فہمہ ایک خوبصورت سی ماڈرن ٹائپ لڑکی کے ساتھ کھڑی تھی۔ فارس نے دروازہ کھول کر انہیں اندر آنے کا اشارہ کیا۔ کیسے ہو؟ ڈاکٹر کو دکھایا؟ فہمہ نے اندر آتے ہی اس سے سوال کیا۔ آرام سے فہمہ، عروہ نے اسے ٹوکا۔ مسٹر فارس، میں عروہ ہوں، فہمہ کی کزن سسٹر۔ اس نے اپنا تعارف کروا کر مسافے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ آئیے۔ وہ بس 2 انگلیوں سے اس کے ہاتھ کو چھوتے ہوئے انہیں صوفوں پر بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود بھی ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ فارس، یہ کیسے ہوا؟ فہمہ صوفے پر اس کے نزدیک آ کر اس کی آنکھ کے نیچے نیل پر انگلی رکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس اسٹریٹ فائٹ ہو گئی تھی، وہ لاپرواہی سے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولا۔ تم کبھی مت سدھرنا، آخر کیا ضرورت ہوتی ہے تمہیں فضول میں گنڈوں سے الجھنے کی؟ اب دیکھو کتنی چوٹ لگ گئی ہے، تمہیں درد ہو رہا ہوگا نا؟ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کا درد محسوس کر رہی تھی۔ ابریش جو روتے روتے وہیں دروازے کے پاس سو گئی تھی، فارس کے دروازہ کھٹکھٹانے سے جاگ گئی تھی اور اب فارس اسے باہر آنے کا حکم دے رہا تھا، لیکن اس وقت وہ اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ فارس اسے پکار رہا تھا مگر وہ منہ میں جیسے گنگنیاں ڈالے بیٹھی ہوئی تھی۔ تبھی فارس نے ایک زوردار کیک دروازے پر لگائی اور وہ اچھل کر پیچھے ہوئی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ زندگی اسے جتنا رلا چکی ہے، جتنا دوسروں کے در پر ذلیل کر چکی ہے، اتنا کافی ہے، اب مزید نہیں۔ وہ اٹھی، اس سے پہلے دروازہ کھولتی باہر کی گھنٹی بجی اور فارس شاید دروازہ کھولنے چلا گیا تھا۔ اس نے بھی واش روم کا رخ کیا، منہ ہاتھ دھو کر وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ سامنے ہی لاؤنج میں فارس کے ساتھ 2 خوبصورت اپ ٹو ڈیٹ لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ کنی کترا کر وہاں سے نکل کر کچن میں جا کر پانی پینا چاہتی تھی جب ایک لڑکی اٹھی اور فارس کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ فارس کو چھو رہی تھی، اس کے لیے فکر مند ہو رہی تھی۔ فارس، تم نے کوئی پین کلر لی؟ فہمہ نے پوچھا۔ نہیں، بس ابھی کچھ کھا کر لیتا ہوں، آپ لوگ بتائیں کافی لیں گے یا کچھ ٹھنڈا؟ وہ کھڑا ہوا۔ کم آن فارس، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں اور تم نے ابھی تک لنچ تک نہیں کیا، کتنے لاپرواہ ہو تم۔ فہمہ نے خفگی سے اسے گھورا۔ بیٹھو ادھر، آپ ہی سے باتیں کرو، میں تب تک تمہارے لیے کچھ بنا کر لاتی ہوں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ وہ اسے منع کرنے لگا تھا مگر فرنٹ دیوار پر لگے بڑے سے آئینے میں نظر آتے ابریش کے عکس کو دیکھ کر چپ رہ گیا۔ ابریش کی آنکھوں سے نکلتی ناپسندیدگی دیکھ کر اسے سکون سا ملا۔ یعنی میڈم کچھ تو اس کے لیے جذبات رکھتی ہیں۔ میں تمہارے لیے چیز سینڈوچ اور کافی بنا کر لاتی ہوں۔ فہمہ اسے آگاہ کرتی ہوئی کچن کی طرف مڑی اور سامنے کھڑی ایک خوبصورت سی بالکل باربی ڈول جیسی کم عمر لڑکی کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ اسے اتنا تو پتا تھا کہ فارس کی دیسی پاکستانی وائف گھر پر ہوگی، لیکن وہ اتنی ینگ لڑکی ہو گئی، یہ حیرت انگیز تھا۔ فارس اور اس لڑکی کی عمر میں کم سے کم بھی 12-13 سال کا فرق تو ضرور ہوگا۔ وہ کیسے اتنی امیچور چھوٹی سی لڑکی سے شادی کر سکتا تھا؟ اور یہ لڑکی بھلا کیسے اسے اور اس کے سٹارڈم کو ہینڈل کر سکتی تھی؟ کئی سوال اس کے ذہن میں ابھر رہے تھے مگر جو بھی تھا، نصیب سے کون لڑ سکتا ہے؟ فارس اس کا نہیں بلکہ سامنے کھڑی لڑکی جس کو وہ کھڑوس اپنی نظروں میں لیے ہوئے تھا، اس کا نصیب تھا۔ فہمہ کے چہرے پر فارس کو کھو دینے کا غم پھر سے چھا گیا تھا۔ وہ ہمت کر کے زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر
اس لڑکی کی طرف بڑھی جو کچن میں جا چکی تھی۔ ہیلو، فہمہ نے کچن میں داخل ہو کر اسے پکارا جو فریج میں سے پانی کی بوتل نکال رہی تھی۔ ہیلو کی آواز پر ابریش نے کوئی بھی رسپانس دیے بغیر اپنا کام جاری رکھا اور پانی گلاس میں نکال کر کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ پوری توجہ سے گھونٹ گھونٹ پانی پینے لگی۔ فارس سامنے لاؤنج میں بیٹھا اوپن کچن میں فہمہ کو نظر انداز کر کے پانی پیتی ہوئی ابریش کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سوجی ہوئی سرخ آنکھیں دیکھ کر اس کے دل کو دھچکا لگا تھا۔ یعنی وہ لڑکی جو خود کو اب تک پتھر ثابت کرتی رہی تھی وہ روتی تھی اور 24 گھنٹے سے بھوکی تھی، اب بھی ضد پر اڑی ہوئی تھی، صرف پانی پی رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ ضدی لڑکی دوبارہ اپنے کمرے میں جا کر بند ہو جاتی، فارس عروہ سے ایکسکیوز کرتا ہوا اٹھا اور کچن میں آیا۔ فہمہ، ان سے ملو، یہ میری کیوٹ سی وائف مسز ابریش فارس ہیں۔ اس نے کرسی پر بیٹھی ابریش کے کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے خوشگوار لہجے میں ابریش کا تعارف کروایا۔ ہیلو ابریش، فہمہ نے مسکرا کر نزدیک آ کر اس کی سمت مصافحہ کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ ابریش، فارس نے اس کے کندھوں پر دباؤ بڑھایا۔ ہائے، ابریش نے باطل نخواستہ فہمہ کو جواب دیتے ہوئے اسے مصافحہ کیا۔ اب فہمہ کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس گھر کی مالکن کچن میں تھی تو وہ کیسے اور کس رشتے سے فارس کے لیے کچھ بنا سکتی تھی۔ گھر میں آتے ہی فارس کو اتنے دنوں بعد دیکھ کر وہ ابریش کے وجود کو کیسے بھلا گئی تھی۔ اسے اپنی عقل پر افسوس ہو رہا تھا۔ آپ دونوں لیڈیز اندر لاؤنج میں چلیں، میں پیزا آرڈر کر رہا ہوں۔ وہ بولتے بولتے رکا۔ ایکسٹرا چیز، لو کیلوریز والا۔ اس نے ٹراؤزر کی جیب سے اپنا فون نکالا اور ابریش کے کان پر جھک کر سرگوشی کی، جسے دیکھ کر فہمہ کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ کہنا بہت آسان تھا لیکن اپنی محبت کو یوں کسی اور کے ساتھ اتنے حق سے دیکھنا بہت مشکل۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے کچن سے نکل گئی۔ اب وہ یہاں 1 منٹ بھی نہیں رکنا چاہتی تھی۔ لیو می، ابریش نے خونخوار لہجے میں بولتے ہوئے اس کے ہاتھ اپنے کندھوں پر سے ہٹانے کی کوشش کی۔ وہی تو نہیں کر سکتا، فارس نے سنجیدگی سے بولتے ہوئے ایک ہاتھ سے اس کی کلائی پکڑ کر اسے زبردستی کھڑا کیا اور دوسرے ہاتھ سے فون ملا کر پیزا اور ڈرنکس آرڈر کیا۔ پھر اسے لے کر باہر آ گئے اور اپنے ساتھی صوفے پر بٹھا کر اس کا ہاتھ چھوڑا۔ مسٹر فارس، مسز فارس، عروہ نے دلچسپی سے ابریش کا روٹھا ناراض سا رویہ نوٹ کرتے ہوئے ان دونوں کو پکارا۔ ہم پہلی بار آپ سے ملنے آ رہے تھے، یہ آپ کی مسز کے لیے ایک چھوٹا سا گفٹ۔ اس نے اپنے پرس میں سے ایک چھوٹا سا جولری باکس نکال کر ابریش کی طرف بڑھایا۔ ابریش نے پہلے فارس کو دیکھا جس کی آنکھوں میں گفٹ تھام لینے کی واضح ہدایت تھی۔ تھینکس باجی، پر اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ میری امی کہتی تھی کہ ہرائے گئے سے کوئی چیز نہیں لینی چاہیے۔ ابریش نے ہاتھ تک نہیں بڑھایا تھا۔ باجی، عروہ کے حلق میں اٹکا۔ اس نے گفٹ میز پر رکھ دیا تھا جبکہ فہمہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ عروہ کو اس لفظ سے کتنی نفرت تھی۔ میرا نام عروہ ہے سویٹ گرل، عروہ نے اپنی ناگواری چھپاتے ہوئے تعارف کروایا۔ تو میں کیا کروں؟ ابریش نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ ابریش، فارس نے اسے ٹوکا۔ تم مجھے سس کہہ سکتی ہو، عروہ نے اپنا غصہ دباتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ بیچ، ابریش نے بڑے پیار سے دہرایا جسے سن کر فارس کو پھندا لگ گیا، وہ کھانسنے لگا تھا۔ بیچ نہیں، سس، عروہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اسے پلین میں ملے وہ 2 شیطان یاد آ گئے تھے۔ یہ لڑکی بھی پوری کی پوری شیطان کی خالہ لگ رہی تھی۔ بیچ سس ایک ہی بات نہیں ہے کیا؟ مجھے کون سا انگریزی آتی ہے؟ ویسے بیچ سس باجی، ان الفاظ کا مطلب بتا دے مجھے۔ ابریش نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے جواب دیا۔ ابریش، فارس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دبا کر اسے باز رکھنے کی کوشش کی پر وہ تو فارس کو اگنور کرنے کی قسم کھائے ہوئے تھی۔ میرے خیال سے اب ہم چلتے ہیں، فہمہ کھڑی ہو گئی۔ عروہ نے کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھا۔ ابھی کسی بھی طرح اسے 5 منٹ ادھر اور رکنا تھا۔ فارس، آپ بہت اچھے ماڈل ہیں، انفیکٹ ٹاپ ماڈلز میں سے ایک ہیں۔ میں تو آپ کو اپنے پروڈکٹ کے لیے سائن کرنے لندن سے نیو یارک آئی تھی، مگر آپ کے ڈائریکٹر نے بتایا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو پھر فہمہ سے ضد کر کے آپ سے ملنے چلی آئی کہ کم سے کم ملاقات تو ہو ہی جائے۔ اور وہ شائستگی سے رواں انگلش میں بات کر رہی تھی۔ اگر آپ ہماری ایڈ ایجنسی سے کانٹریکٹ کرتے ہیں تو میں گارنٹی دیتی ہوں آپ کو ورلڈ ٹاپ ماڈلز جتنا معاوضہ دیا جائے گا۔ وہ سنجیدگی سے فارس سے بزنس کی بات کر رہی تھی، ساتھ ساتھ اپنی نگاہ گھڑی پر بھی غیر محسوس طریقے سے ڈال رہی تھی۔ ٹھیک 5 منٹ ہوتے ہی فہمہ کا سیل فون بجنے لگا تھا جس کی رنگ ٹون سن کر اس کے چہرے پر سکون سا چھا گیا تھا۔ ہیلو، فہمہ نے ایکسکیوز کرتے ہوئے فون اٹھایا۔ واٹ؟ وہ دوسری طرف کی بات سن کر چیختی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ عروہ نے پریشانی سے پوچھا۔ ابھی ہاؤس کیپر کی کال تھی، گھر میں آگ لگ گئی ہے، وہ انتہائی پریشانی سے کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ او گاڈ! عروہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔
زبیر انکل تو ابھی فلائٹ میں ہوں گے، اب کیا کریں؟ عروہ نے ہاتھ مسلتے ہوئے فارس کو دیکھا۔ فارس کیا آپ ہمیں ہمارے گھر تک لے جائیں گے؟ فہمہ کی کنڈیشن ڈرائیو کرنے والی نہیں ہے اور میرے پاس یہاں کا لائسنس نہیں ہے، عروہ نے ریکویسٹ کی۔ اٹس اوکے آپ ہی، میں مینیج کر لوں گی، آپ چلیں بس، فہمہ نے اپنی کنپٹیاں دبائیں۔ آپ دونوں میرے ساتھ آئیں۔ فارس سنجیدگی سے کھڑا ہوا اور ان کو لے کر دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھول کر انہیں باہر نکلنے کا اشارہ کیا اور خود پلٹ کر صوفے پر بیٹھی ابریش کے پاس آیا۔ ابھی 10 منٹ میں پیزا ڈیلیور ہو جائے گا، تمہاری ناراضگی مجھ سے ہے، کھانے سے نہیں، اس لیے میرے آنے تک پورا پیزا ختم ہونا چاہیے، ورنہ پھر میں جو خوبصورت سزا دوں گا اس کی شکایت مت کرنا۔ اس نے دھیرے سے اس کی چمکتی ہوئی پیشانی کو اپنے لبوں سے چھوا اور بنا کچھ کہے تیز قدم اٹھاتے ہوئے باہر نکل گیا، جہاں عروہ اور فہمہ اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ بدتمیز انکل، ابریش نے اپنا ماتھا رگڑتے ہوئے خونخوار نظروں سے دروازے کو دیکھا۔ فائر بریگیڈ اور پولیس کی گاڑیوں نے فہمہ زبیر کے گھر کو گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ اندر سے ابھی بھی آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے نظر آ رہے تھے۔ پولیس کے مطابق گھر میں شاید گیس کھلی رہ گئی تھی اور سردیوں کی وجہ سے ہیٹر بھی آن تھا تو آگ لگنی ہی تھی۔ فہمہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے گھر کو دھوئیں میں گھرا دیکھ رہی تھی جب ایک آفیسر اس کے پاس آیا۔ مس زبیر، شکر ہے آپ کا زیادہ نقصان نہیں ہوا، آپ کل پولیس اسٹیشن آ کر رپورٹ درج کروا دیجیے تاکہ آگے کی کارروائی کی جائے۔ آفیسر کافی دیر تک فہمہ سے اہم پوائنٹس پر بات کر کے جا چکا تھا۔ فہمہ، اب ہم کہاں رہیں گے؟ انکل بھی باہر گئے ہوئے ہیں، گھر میں پولیس اور انشورنس والوں نے تفتیش کے لیے داخلہ بند کر دیا ہے، تو اب ہم کدھر جائیں گے؟ عروہ نے کنکھیوں سے فارس کو دیکھتے ہوئے بلند آواز میں پوچھا۔ آپ ہی پلیز، فہمہ پہلے ہی بہت پریشان تھی۔ فارس صاحب، عروہ نے فارس کو مخاطب کیا، کیا کچھ دن کے لیے ہم دونوں بہنیں آپ کے گھر میں رہ سکتی ہیں؟ عروہ نے دنیا بھر کی عاجزی اپنے چہرے پر طاری کر لی تھی۔ جب تک زبیر صاحب واپس نہیں آتے آپ دونوں میرے اپارٹمنٹ میں رک سکتی ہیں۔ فارس نے نہ چاہتے ہوئے بھی صرف فہمہ کا لحاظ کرتے ہوئے حامی بھری۔ لارج ویجیٹیرین پیزا ایکسٹرا چیز کے ساتھ ڈیلیور ہو چکا تھا، ساتھ میں کوک کی بڑی بوتل، چپس اور چاکلیٹ کیک بھی تھا۔ ابریش نے سارا کچھ میز پر رکھا، اسے بھوک تو لگ رہی تھی لیکن وہ پیزا کھا کر فارس کو جیتنے کا موقع دینا نہیں چاہتی تھی، اس لیے حسرت بھری نگاہوں سے اس خوبصورت دلکش پیزے پر ایک گہری نظر ڈال کر اس نے اپنا رخ بدلا اور اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے سیل فون پکڑ کر یوٹیوب کھول کر بیٹھ گئی۔ 2 کورین اور ترکی ڈرامے دیکھ کر اب تیسرا ڈرامہ لگایا تھا کہ مین دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ یقیناً فارس واپس آ گیا تھا، وہ فون بند کر کے سونے لیٹ گئی۔ اب صرف خواب میں ہی وہ بریانی کباب سے مل سکتی تھی۔ فارس عروہ اور فہمہ کے ساتھ پینٹ ہاؤس میں واپس آیا، دروازہ کھول کر انہیں اندر داخل ہونے کا اشارہ کر کے خود ان کے پیچھے اندر داخل ہوا۔ واؤ فارس، تمہاری بیوی تو بہت سمجھدار ہے، دیکھو اس نے لنچ کا بندوبست کیا ہوا تھا، پر افسوس اب تو ڈنر کا وقت ہونے والا ہے، عروہ نے میز پر رکھے پیزا، چپس اور کوک کی بوتل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ فارس کا دماغ سب کچھ ایسے ہی انچھوا دیکھ کر گھوم گیا تھا۔ لیفٹ سائڈ پر گیسٹ روم ہے، آپ دونوں کچھ کھا لیں پھر آرام کر لیجیے گا، صبح ملتے ہیں۔ وہ خشک لہجے میں اپنی بات کہہ کر اندر لابی کی طرف چلا گیا۔ عروہ نے پریشان کھڑی فہمہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پلیٹ میں پیزا کے سلائس نکالنے لگی۔ اوہ گاڈ، یہ اتنا ہیوی پیزا کون کھائے گا؟ اس نے ایکسٹرا چیز کو تنقیدی نگاہوں سے دیکھا۔ آپ ہی، ہمیں کسی ہوٹل میں ٹھہر جانا چاہیے تھا، مجھے یہاں آنا بالکل اچھا نہیں لگا ہے۔ فہمہ کو شرمندگی سی فیل ہو رہی تھی۔ فہمہ، خدا جب عقل بانٹ رہا تھا اس وقت تم کہاں تھی؟ اٹھو اندر گیسٹ روم میں چلو، پھر بتاتی ہوں۔ اس نے فہمہ کو زبردستی ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا اور فارس کے بتائے ہوئے گیسٹ روم میں آ گئی۔ فارس غصے میں بھرا ہوا ابریش کے کمرے کے دروازے پر آیا اور دروازہ لاک دیکھ کر اس کا پارا مزید بڑھ گیا تھا۔ ابریش، دروازہ کھولو، مہمانوں کا خیال کر کے وہ دھیمی آواز میں گرایا، مگر وہ بھی چکنا کھڑا تھی، اس پر بھلا کیا اثر ہونا تھا۔ چند لمحے فارس نے سنجیدگی سے سوچا، پھر مسکراتے ہوئے دروازے کو انگلیوں سے کھٹکھٹایا۔ ابریش، تم مجھ سے ڈر رہی ہو؟ اچھی بات ہے، شوہر سے ڈرنا بھی چاہیے۔ اس نے ابریش کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ڈر؟ ابریش نے گھور کر بند دروازے کو دیکھا۔ یہ تو کچھ زیادہ ہی خوش فہمی کا شکار ہو رہے ہیں۔ وہ تپ کر اٹھی اور دروازہ کھولا۔ کیا ہے؟ پھاڑ کھانے والے انداز میں پوچھا۔ میرا ڈانس کرنے کا موڈ ہو رہا ہے، کرو گی؟ فارس نے سوچ لیا تھا کہ اب ابریش کے معاملے میں اسے اپنی انگلیاں ٹیڑھی کرنی ہی ہوں گی۔ یوں ٹکر ٹکر کیا دیکھ رہی ہو؟ چلو کوئی اچھا سا میوزک لگاتے ہیں۔ وہ کمرے کے اندر آ چکا تھا۔ آپ کوئی چھوٹے بچے ہیں جو ڈانس کریں گے؟ ویسے بھی صرف فارس، آپ ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے پورے انکل، وہ بھی ٹھرکی والے انکل لگیں گے، اس نے صاف چڑھایا۔ خیر اب تم اتنی بھی بچی نہیں ہو، انفیکٹ میں سوچ رہا ہوں
کہ اگر تمہاری گود میں کیوٹ سا تمہارا اپنا بیبی ہو تو کتنا اچھا لگے گا۔ فارس کی بات سن کر ابریش کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ اس نے کڑے تیوروں سے سامنے کھڑے فارس کو دیکھا، پھر اچانک سے مسکرائی۔ واؤ، بیبیز تو مجھے بھی بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن وہ کیا ہے نا، مجھے اس سب کے لیے پہلے کوئی اچھا سا ہینڈسم سا ہسبینڈ ڈھونڈنا ہوگا۔ پاکستان میں تو رمیز، وہ بول رہی تھی جب فارس نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی سرخ آنکھوں سے گھورا۔ انف، بہت ہو گیا، اپنا حلیہ درست کرو، 2 منٹ میں باہر آؤ، وہ کرختگی سے بولا۔ کیوں؟ ابریش نے ابرو اچکائی، ویسے اندر ہی اندر وہ اس کی غصے سے سرخ آنکھیں اور بھینچے ہوئے جبڑے کو دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ جب میں نے کہہ دیا تو کیوں کیا کی گنجائش نہیں نکلتی۔ ناؤ ہری اپ، وہ اس کے کیبنٹ کی طرف بڑھا اور کیبنٹ کو کھولا تو سارے رول ہوئے کپڑے اپنی ناقدری پر روتے ہوئے اس پر آ گرے۔ بیبیز کا شوق ہو رہا ہے اور الماری ڈھنگ سے رکھنی نہیں آتی۔ اس نے گول مول شاپرز ڈھونڈ کر ایک ڈریس نکالا اور ابریش کی طرف بڑھایا۔ جلدی کرو ورنہ۔ اس سے پہلے وہ اپنی دھمکی مکمل کرتا ابریش نے اس کے ہاتھ سے کپڑے چھینے اور واش روم چلی گئی۔ ابریش کے جانے کے بعد وہ اپنے بیڈ روم میں آیا۔ جینس کے اوپر اس نے ہاف سلیو وائٹ شرٹ پہن کر کوٹ لیا اور اپنے بالوں کو انگلیوں سے سیٹ کرتا ہوا گاڑی کی چابی اٹھا کر ابریش کے کمرے کی طرف بڑھا۔ آج اسے ہر صورت ابریش کا غصہ ختم کر کے اسے منانا تھا، اسے اپنے پیار کا احساس دلانا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور سامنے ہی وہ دشمن جاں ہلکے عنابی رنگ کے سلکی میکسی نما لباس میں ملبوس اپنے لمبے بالوں میں الجھی ہوئی تھی۔ یہ لباس اسی نے اس دن شاپنگ پر ابریش کے منع کرنے کے باوجود اسے دلایا تھا، اور اب اس سلکی ایوننگ ڈریس میں اس کی نازک سی گردن اور کمسن حسن نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے گہری نظروں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ آج اسے احساس ہوا کہ وہ جسے اب تک اپنے سے چھوٹی اور بچی سمجھ کر اگنور کرتا آیا تھا، وہ اب اتنی بھی بچی نہیں تھی۔ ابریش کی نظر برش کرتے ہوئے آئینہ میں نظر آتے فارس پر پڑی جو اسے گھورے چلا جا رہا تھا۔ ایک تو وہ پہلے ہی اس لباس میں کمفرٹیبل نہیں تھی، اس پر فارس کی خود پر جمی نگاہوں نے اس کو تپانا شروع کر دیا تھا۔ اس نے برش میز پر زور سے پٹکا جس کے شور سے فارس کی محویت ٹوٹ گئی۔ صرف فارس، کیا آپ نے کبھی کوئی کیوٹ سی پیاری سی لڑکی نہیں دیکھی؟ وہ تنک کر اس کے سامنے کھڑی سوال کر رہی تھی جب فارس نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ کیا بدتمیزی ہے، ہاتھ چھوڑے، مجھے ابھی بال بنانے ہیں، وہ چلائی، پر فارس اپنے کان بند کیے اس کا ہاتھ تھامے اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا گھر سے باہر نکل آیا۔ لفٹ سے نکل کر وہ ڈرائیو وے میں آیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر ابریش کو اندر بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ابریش نے سوال کیا، پر فارس بنا کچھ کہے ڈرائیو کرتا رہا۔ لوگوں کے پاس کتنی اچھی اچھی گاڑیاں ہوتی ہیں، پجارو، مرسڈیز، اور آپ تو خود کو ماڈل کہتے ہیں، وہ بھی مشہور والا، تو پھر کیا آپ کوئی اچھی گاڑی افورڈ نہیں کر سکتے؟ یہ رکشے جیسی 2 سیٹر غریب سی گاڑی لیے پھرتے ہیں، ابریش نے تعصب سے فارس کی 2 سیٹر جدید ماڈل کی سپورٹس کار کو دیکھتے ہوئے کہا، اور فارس نے اس کی بات سن کر حیرت سے اسے دیکھا جو اتنی مہنگی گاڑی کو رکشہ سے ملا رہی تھی، یعنی کہ بس حد تھی۔ تم تھوڑی دیر چپ نہیں رہ سکتی؟ وہ بھنایا۔ نہیں، میں نے تو سنا تھا لڑکیاں پہلی ڈیٹ پر جاتے ہوئے بہت کنفیوز اور شرمائی ہوئی ہوتی ہیں، اس نے ابریش کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ڈیٹ؟ ہائے سچی، کون بدنصیب آپ کے ساتھ ڈیٹ پر گئی تھی؟ تھی نہیں، جا رہی ہے، فارس نے اطمینان سے تصحیح کی۔ کتنی بار کہا ہے بادام کھایا کریں۔ کیوں؟ اب یہ بادام کہاں سے بیچ میں آ گئے؟ دیکھیں صرف فارس، مانا ابھی آپ زیادہ بوڑھے نہیں ہوئے ہیں، لیکن آپ کی یادداشت خراب ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اب آپ کسی بدنصیب کے ساتھ ڈیٹ پر جا رہے ہیں، اور اس کو تو پک ہی نہیں کیا۔ ابریش نے اس کی کمزور یادداشت پر اظہار افسوس کیا۔ سیریسلی؟ وہ پرتپش نظروں سے اسے دیکھتا ہوا اس کی سمت جھکا۔ کیا واقعی میری یادداشت خراب ہے مسز فارس؟ اس نے گمبھیر لہجے میں بولتے ہوئے اسے اپنے رشتے کا احساس دلایا۔ فارس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر پڑتے ہی ابریش تیزی سے دروازے کی سمت ہوئی۔ میں اس وقت تمہارے ساتھ ڈیٹ پر جا رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو ڈیٹ کریں، جانیں، پہچانیں اور ایک نئے سرے سے اپنے رشتے کی شروعات کریں۔ فارس نے سنجیدگی سے اسے اپنا پلان بتایا اور پھر سیدھا ہو کر اپنی توجہ ڈرائیونگ کی طرف مبذول کر لی۔ ڈیٹ کرنا گناہ ہے، مسلمان ایسے گندے کام نہیں کرتے، ابریش اونچی آواز میں بڑبڑائی۔ اپنی منکوحہ کے ساتھ ڈیٹ کرنا عین ثواب ہے، اس لیے تم اپنے اس چھوٹے سے دماغ پر زور مت دو۔ اس نے ایک مشہور ہوٹل کی پارکنگ میں گاڑی روکی اور اتر کر ابریش کے دروازے کی سمت آ کر دروازہ کھولا
اور ابریش کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی سے باہر نکالا۔ گاڑی لاک کر کے اس نے اپنا کوٹ اتارا اور ابریش کے نزدیک آ کر اسے کندھوں پر رکھا۔ میں نیو یارک میں رہتا ہوں، ماڈلنگ کرتا ہوں، لیکن اندر سے اپنی فیملی اور اپنے سے منسلک عورت کے معاملے میں قدامت پسند اور شدت پسند ہوں۔ بہتر ہوگا تم جلد از جلد مجھے جان لو۔ وہ اسے کوٹ پہنا کر اس کے کھلے بالوں کو کان کے پیچھے کر کے تنقیدی نگاہوں سے اس کے حلیے کا جائزہ لے کر مطمئن ہوا، اور پھر اس نے ابریش کا ہاتھ تھاما اور اسے ساتھ لے کر اندر بڑھا۔ اس ہوٹل کے ریسٹورانٹ میں وہ اکثر آتا رہتا تھا۔ یہاں لکڑی کی بینچ نما سیٹیں تھیں۔ یہ کاؤ بوائے اسٹائل کا بڑا مشہور ریسٹورانٹ تھا، جہاں صرف سیلیبریٹیز یا شہر کی کریم ہی الاؤ تھی۔ وہ ویٹر اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے وش کر کے اس کی مخصوص میز تک لایا اور مینیو کارڈ ان دونوں کے سامنے رکھ کر چلا گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے کھل کر بات کرو اور اس رشتے کو ایک موقع دو۔ اس کے لیے جتنا وقت چاہیے میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ وہ آرام سے بینچ کی پشت سے ٹیک لگا کر اسے دیکھ رہا تھا، جو اسے اس وقت دنیا کی خوبصورت لڑکی لگ رہی تھی۔ کینڈل لائٹ ماحول، محرم حلال رشتہ۔ وہ مسکرایا۔ وہ ابریش کے بہت نزدیک بیٹھا ہوا تھا۔ اس پر اس نے اپنا ایک ہاتھ بھی ابریش کی سیٹ کے پیچھے پھیلا کر رکھا تھا، جیسے ابریش کو اپنے حصار میں لیے ہوئے ہو۔ ابریش تھوڑا سا دور کھسکی، جس پر فارس نے اسے گھورا اور پھر اس کے بازو کو اپنی گرفت میں لے کر اپنے نزدیک کیا۔ اس کی سرمئی میل آنکھوں نے ابریش کے چہرے پر فوکس کیا ہوا تھا۔ آج وہ پہلی بار بڑے سکون سے اسے اتنی نزدیک سے پاس بیٹھ کر دیکھ رہا تھا۔ اس کی رنگت انتہائی صاف تھی، پھولے پھولے گال قدرتی سرخ رنگت چرائے ہوئے تھے۔ اس کے دل میں ان سرخ سیب سے گالوں کو چھونے کی خواہش سر اٹھانے لگی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا واقعی وہ موم کی طرح دکھنے والی لڑکی موم جیسی ہے۔ اس نے بنا سوچے سمجھے اپنے دل کی آواز پر لبیک کہا اور اپنی شہادت کی انگلی سے ابریش کے گال کو چھوا۔ اس سے پہلے اس کی بے اختیاری مزید بڑھتی، ویٹر آرڈر لینے آ گیا تھا۔ کیا کھاؤ گی؟ اس نے ابریش سے پوچھا کہ اس کا سر پھاڑنے کو بے چین تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس نے ابریش کی بات سن کر شانے اچکائے اور اپنی پسند سے ویٹر کو آرڈر لکھوانے لگا۔ یہ ہماری زندگی کی ایک یادگار رات ہوگی۔ گاڈ، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کسی لڑکی کو کبھی ڈیٹ پر لے جاؤں گا، وہ بھی زبردستی۔ وہ ہنسا۔ کھانے کے بعد ہم پورٹ پر چلیں گے واک کرنے، فارس نے آگے کا پلان بتایا۔ وہ بھی شاید اب ابریش کو اس رشتے کے لیے دوسرا چانس دینے کے لیے تیار کرنا چاہتا تھا۔ ویٹر کھانا سرو کر چکا تھا۔ فارس نے پہلے ابریش کی پلیٹ میں چکن اور چاول ڈالے، پھر خود سلاد سے سٹارٹ لیا۔ ابریش، کیا ہم دوبارہ اچھے دوست نہیں بن سکتے؟ کھانا کھانے کے دوران چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہوئے اس نے ابریش سے سوال کیا۔ دوست جب ساتھ چھوڑ کر جاتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، اس لیے میں اب کوئی دوست بنانا نہیں چاہتی۔ ابریش نے اپنی پلیٹ ختم کر کے نیپکن سے منہ صاف کیا۔ تم مجھے صرف 10 دن دو، لیکن دل سے، اور مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ وعدہ کرتا ہوں اب تمہیں کوئی دکھ، کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ وہ حد درجہ سنجیدہ تھا۔ میں سوچ کر بتاؤں گی، ابریش نے سیاسی جواب دے کر جان چھڑائی۔ ڈنر کے بعد بل ادا کر کے فارس نے ابریش کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا اور وہ دونوں ریسٹورانٹ سے باہر نکل آئے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے خوشگوار جھونکے انہیں چھو رہے تھے اور آسمان پر چمکتے ہوئے ان گنت تارے ماحول پر ایک فسون سا طاری کر رہے تھے۔ وہ اسے لے کر واک کرتا ہوا سامنے پورٹ پر آ گیا تھا، جہاں حد نگاہ تک چاندنی میں نہایا ہوا نیلا پانی ہلکورے لے رہا تھا۔ ابریش نے چلتے ہوئے فارس کے مضبوط ہاتھ میں دبے اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ جو بھی تھا، لاکھ اختلافات ٹھہرے، مگر وہ اس کا اس دنیا میں واحد رشتہ تھا، اس کا محرم، اس کا شوہر۔ شوہر؟ وہ اپنی ہی سوچ پر کپ کپ آ گئی۔ کیا ہوا؟ سردی لگ رہی ہے؟ اس کی کپ کپاہٹ کو محسوس کر کے فارس نے سوال کیا۔ تھوڑی تھوڑی لگ رہی ہے، ابریش نے تسلیم کیا تو وہ رک گیا۔ اس نے ابریش کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور انہیں سہلانے لگا۔ چلو ابھی گھر چلتے ہیں، پھر کبھی آئیں گے ادھر واک پر۔ اس نے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ اوکے، ابریش نے رضامندی دی کہ نیو یارک کی سردی برداشت کرنا اس کے لیے مشکل تھا۔ فارس نے ساتھ چلتی ہوئی ابریش کو دیکھا، پھر اس کے کندھے پر اپنا بازو پھیلاتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے لیا، جیسے اسے ان ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں سے بچانا چاہتا ہو۔ فارس کے لمس پر ابریش کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اب بہتر ہے؟ وہ بڑی توجہ سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مرد کا یہ روپ تو اس نے کبھی دیکھا یا سوچا تک نہیں تھا۔ وہ اس سب کے لیے ابھی بہت ینگ تھی اور فارس اس کی پلکوں پہ خواب سجا رہا تھا۔